کیا کریں اس گرمی میں، مطلب اپنے آپ کو کیسے بچائیں؟ اگر آپ لیٹ نائٹ کھانا، اگر آپ نے ہلکا سا بھی کھانا زیادہ کھا لیا یا تھوڑا سا ان بیلنس ہو گیا، آپ کو صبح ہیضہ ہو جائے گا. تو گھر سے ایک پانی کی بوتل لے کے نکلتے ہیں ہم، ضروری ہے کیا اس میں لیمو نچوڑ لیں؟ آپ صبح ناشتے میں، صبح نہار اٹھ کے آپ 1 گلاس یا 2 گلاس شربت بنائیں. آپ کو پتہ ہے پورا دن آپ کو وہ انرجی بھی فراہم کرتا ہے، آپ کو ہیٹ اسٹروک بھی نہیں ہونے دے گا، اور آپ کے جسم میں AC لگا رہے گا. آپ کو جیسے عام لوگوں کو گرمی لگ رہی ہوگی، آپ کو گرمی نہیں لگے گی. ہمارے تو مارکیٹ میں کمرشلائزڈ نمک ہی بہت زیادہ ہے نا، موٹے دانے والا، آیوڈائزڈ، کالا نمک، پنک نمک. اس میں اگر آپ ڈلی والا نمک لا کے اس کو پسائی، عام پنساس اسٹور پہ مشین لگے، وہ پیس لینا سب سے بہتر، کیونکہ آپ کو پتہ اس کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں. اچھا حکیم صاحب، بہت سے لوگ جو ہے نا گرمی میں لسی کا استعمال بڑھا دیتے ہیں، اور پھر ہم نے ایک ٹرم رکھی ہوئی ہے کچی لسی. وہ نمکین بھی ہوتی ہے، میٹھی بھی ہوتی ہے. آپ کی نظر میں بہترین کچی لسی کون سی ہے؟ منہ کی اسمیل کو ختم کرنے کے لیے شربت الائچی کمال کا رزلٹ ہے. میں کیسے کنفرم کر سکتی ہوں میرا ڈائجسٹو سسٹم صحیح چل رہا ہے یا نہیں چل رہا؟ میں بتاتا ہوں. اکثر اوقات گرمیوں میں زیادہ ٹھنڈا پانی پینے کی وجہ سے پیرالائز انسان ہو جاتا ہے، فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے، کلاڈ آ جاتا ہے. اس کی بھی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے، لیکن دل کا اٹیک تو بہت زیادہ لوگوں کو ہوتا ہے. کہ گرمی میں نا یوزلی غصہ بہت آتا ہے. آپ کی مزاج، آپ کی تربیت، آپ کی نبض وہ ہو نہ ہو، ایویں غصہ آنا شروع. سادہ غذا، سلاد، سبزیاں اور پھل، ان چیزوں کا استعمال زیادہ بڑھا دیا جائے تو ہر کسی کے اندر غصہ کم ہو جائے گا. آج کل کے موسم میں، گرمی میں خاص طور پہ سب سے بہترین پھل کون سا؟ آم کے فوائد بے شمار ہیں، اسی لیے اسے پھلوں کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے. کچھ لوگوں کو آم پسند نہیں بھی ہوتے. نکاہت، کمزوری، چکر آنا، بلڈ پریشر کا لو ہو جانا، یہ سارے آم کے فوائد ہیں. آپ اگر یہ نہیں کھاتی تو آپ جامن کھا کے خون کی کمی کو پورا کر سکتے. تو جامن کھانے کا بہترین وقت کیا ہے؟ اگر کسی جامن کو آپ اس کی گٹھلی لے لیں، گڑ مار بوٹی لے لیں، پنیر ڈوڈی لے لیں اور تخم سرس لے لیں. 4 چیزوں کا فائن پاؤڈر کر لیں اور خشک کریلے بھی اس میں ڈال لیں. برابر وزن لے کے اس کا آپ 1000 mg کا کیپسول بھر کے صبح شام کھانا شروع کر دیں. شوگر جو ٹائپ 2 ہے، اس کے لیے بہترین علاج ہے، اس سے شوگر نارمل ہونا شروع ہو جائے. آپ کو ڈائریا بہت زیادہ ہو جاتا ہے گرمیوں میں، تو ڈائریا کے دوران دہی کھانا چاہیے یا لسی پینی چاہیے؟ یہ بہت کامن پوچھا جانے والا سوال. السلام علیکم ناظرین، ہیلتھ اینڈ فلٹرڈ میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. میں ہوں سیمل ہاشمی، اور آج کا ہمارا ٹاپک ایک ایسا ٹاپک ہے جو صرف پاکستان کو ہی نہیں، ہم تو ہر سال شاید سم ہاؤ اور دی ادر فیس کرتے ہیں، اس کو پوری دنیا کو افیکٹ کر رہا ہے، اور وہ ہے ہیٹ اسٹروک، جو آپ کی باڈی کے اوپر گرمی کے امپیکٹ آتے ہیں. آپ یقین جانیے کہ لوگ گرمیوں کی چھٹیاں منانے یورپ جایا کرتے تھے. آج کل یورپ والے جو ہیں وہ سوچ رہے ہیں وہ کدھر جائیں. انہوں نے ٹرکس نکالی ہے، اسپرنکلرز لگا لیے، پانی چھڑک رہے ہیں اپنی عوام کے اوپر کہ وہ ہو 41-40 ڈگریز میں کہیں لوگ پگھل نہ جائیں. آپ ہم سے پوچھیں، ہم 43-44 آرام سے ایک میجر شہر میں بیٹھ کر برداشت کر رہے ہوتے ہیں. ساؤتھ پنجاب سائڈ پر چلے جائیں یا اندرون سندھ والی سائڈ پر چلے جائیں تو پھر ٹیمپریچر جو ہے وہ 50 کو ٹچ کر رہا ہوتا ہے، اور 44-43 پہ بھی فیل لائک 47-48 چل رہا ہوتا ہے. اس سے اصل میں ہوتا کیا ہے؟ ہیٹ اسٹروک کیا ہے، اس کی علامات کیا ہیں، آپ نے اپنی باڈی کو انرجیٹک کیسے رکھنا ہے، آپ نے بے ہوش نہیں ہونا، آپ نے اپنی باڈی کو گرنے نہیں دینا، اس گرمی سے اتنا امپیکٹ نہیں ڈلنے دینا. ان ساری چیزوں کا علاج کیا ہے، کس طرح سے آپ اپنے آپ کو انٹیکٹ رکھ سکتے ہیں، اس پر ہم بات کریں گے. حکیم حافظ فرحان حنیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ. حکیم صاحب آج گرمی کیسی ہے؟ گرمی تو واقعی جو آپ نے ٹاپک رکھا ہے وہ گرمی کو دیکھ ہی رکھا ہے. یہ کانوں کو ہاتھ لگ گئے ہیں، اتنی گرمی ہے باہر، اس میں کوئی شک نہیں. کیا کریں اس گرمی میں، مطلب اپنے آپ کو کیسے بچائیں؟ جی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سب سے پہلے تو ہوتی ہے کہ آپ نسخہ جات کی بجائے احتیاطی تدابیر آپ کیا کریں گے. احتیاطی تدابیر میں اس موسم میں اگر آپ کو ایمرجنسی نہیں ہے، مجبوری نہیں ہے، تو پھر 10 بجے سے 11 بجے سے لے کر 3 بجے تک کوشش کریں گھر سے باہر نہ نکلیں. اگر آپ ایمرجنسی یا مجبوری ہے، جاب ہے، آپ کو جانا پڑ رہا ہے، تو پھر آپ کوئی نہ کوئی کپڑا ایسا رکھیں سر کے اوپر، یا ہیڈ ایسا ہو جو آپ کو کور کرے، نیک کو بھی اور سامنے فرنٹ کو بھی، وہ لازمی استعمال کریں. اس کے بعد جب گھر سے نکلیں تو اس وقت کوشش کریں آپ اچھے طریقے سے منہ ہاتھ دھو کے نکلیں. پھر آپ باہر بھی ہیں تو آپ کو چاہیے، ایک تو بڑی زبردست جو چیز ہے ہمیں تو اسلام نے دی ہے کہ نماز
جب آپ نماز پڑھیں گے تو آپ وضو کریں گے, جب وضو کریں گے تو اس سے بھی انسان فریش ہوتا ہے. تو اگر آپ مسلم نہیں ہیں تو آپ چہرے کو کم از کم 2-3 دفعہ 4 دفعہ ضرور دھوئیں. اس کے بعد اگر جو لوگ تو گاڑی کا استعمال کرتے ہیں, ان دنوں میں چاہیے کہ جہاں پہ بھی گاڑی کھڑی کریں کوشش کریں چھاؤں ہو. اگر چھاؤں میسر نہیں تو پھر ویسے بھی عام روٹین میں بھی اس موسم میں گاڑی کے تھوڑے سے شیشے کھلے چھوڑ دیں. اگر وہ آپ نہیں چھوڑیں گے تو بعض اوقات یہی غلطی آپ کو ہی اسٹروک میں لے جاتی ہے کہ آپ فوراً گاڑی میں جا کے بیٹھتے ہیں, جتنی دیر تک وہ اے سی آن ہوتا ہے اتنی دیر تک آپ کی طبیعت اپسیٹ ہو چکی ہوتی ہے. بالکل صحیح. تو دوسرا, جب آپ گاڑی میں بیٹھیں تو گاڑی میں کوئی بھی ایئر فریشنر یا کوئی ایسی چیز, یا جیسے لوگ لیٹر رکھا ہوتا ہے, پانی کی بوتل رکھی ہوتی ہے, تو ایسی چیزیں اس موسم میں نہ رکھیں. ضرورت کے وقت اگر آپ کو پانی بھی چاہیے تو تھوڑا سا رکھیں, نہیں تو یہ گرمی کی وجہ سے الٹا اس کے نقصانات شروع ہو جاتے ہیں, اس سے بھی آپ کو ہیٹ اسٹروک ہو سکتا ہے. ایئر ٹائٹ جتنی بھی چیزیں ہیں, وہ باڈی اسپرے ہے, پرفیوم ہے, وہ ایئر فریشنر ہے, وہ اپنی گاڑی کے اندر مت رکھیں. اکثر لوگ اس چیز کو وٹنس کر چکے ہوں گے, اور اگر نہیں کیا تو آپ کر لیں گے اس گرمی میں. لائٹر جو ہے وہ ڈیش بورڈ کے اوپر رکھا ہوا مت چھوڑیں, وہ پھٹ جاتا ہے. بالکل وہ باڈی اسپرے بھی پھٹ جاتا ہے, وہ آپ کو جو ہے نا نقصان پہنچا سکتا ہے. دوسرا ایک میرا چھوٹا سا مشورہ یہ ہے کہ گاڑی, آپ نے جیسے بڑا اچھا ذکر کیا کہ گاڑی اگر آپ کی دھوپ میں کھڑی ہے, اور اگر دھوپ میں نہیں بھی کھڑی ہے, بند کھڑی ہے, شیشے بند ہیں اس کے, تو گاڑی سٹارٹ کرنے کے فوراً ساتھ ہی گاڑی میں مت بیٹھ جائیے. باہر کھڑے ہو کے گاڑی سٹارٹ کریں, اپنی سائڈ کا دروازہ کھولیں, دوسری سائڈ کا دروازہ بھی کھول دیں, تاکہ اس کے اندر کا جتنا ہبس ہے وہ باہر نکل جائے. بیسیکلی وہ ہبس ہے جو آپ کے سر کو چڑھتا ہے اور آپ کو ہیٹ اسٹروک ہو جاتا ہے. یہ سب سے ضروری جو آپ نے اس پوائنٹ کی طرف میں آ رہا تھا, کیونکہ میں یہ کرتی ہوں تو میں نے سوچا کہ میں لوگوں کو بتاؤں. یہ بہت اچھی چیز ہے, اس سے بھی بہت فرق پڑے گا. دروازے تھوڑی دیر کے لیے کھلے چھوڑ دیں. اس کے بعد یہاں پہ پہلے زبردست سسٹم ہوتا تھا, لوگ پانی لوگوں کو پلاتے تھے. آج کل بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ تھوڑی تھوڑی ذمہ داری لیں. جو صاحب حیثیت ہیں وہ اگر باہر ٹریول کر رہے ہیں تو کچھ چھوٹی بوٹلز پانی کی ساتھ رکھ لیں, تاکہ جو بھی ایسا رستے میں کوئی جگہ ملے جہاں پہ بہت زیادہ گرمی میں لوگ کھڑے ہیں, بیٹھے ہیں, یا جیسے ہمارے ٹریفک وارڈن ہیں پورا ٹائم گرمی میں کھڑے ہوتے ہیں, تو انہیں وہ بوٹل دے دی جائے. کیونکہ اگر آپ چھوٹے چھوٹے یہ کام کریں گے, اگر آپ باہر کنٹری میں جائیں, خصوصاً عرب کنٹری میں, تو وہاں پہ نا یہ پانی کے حوالے سے بڑا زبردست نظام ہوتا ہے کہ وہ جیسے حج کے اوپر دیکھیں نا, انہوں نے جگہ جگہ پانی تک سے. اور ایک تو اس سے آپ کا رزق پڑتا ہے, خیر الناس ومن ينفع الناس, جو لوگوں کا فائدہ کرتا ہے رب اس کا فائدہ کرتا ہے. تو اس میں پہل ہم کیوں نہیں کرتے؟ لوگ صدقہ جاریہ کے طور پر پہلے آپ جب بات کر رہے ہیں مکہ اور مدینہ میں خاص طور پر, چونکہ وہاں پہ حاجی اور عازمین عمرہ کرنے جو آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں, تو اتنی اتنی سی بوٹلز ہوتی ہیں, بہت بڑی 1/2 لیٹر والی بوٹل بھی نہیں, چھوٹی چھوٹی بوٹلز ہوتی ہیں, وہ پورا کارٹن لے لیتے ہیں, اور وہ کوئی اتنا بہت ایکسپینسو نہیں آتا, پانی وہاں پہ بہت سستا ہے. تو وہ آپ ایک ایک بوٹل سب کو پکڑاتے چلے جاتے ہیں. تو کیونکہ یہ پریکٹس وہاں پر بہت زیادہ ہوتی ہے, تو آپ نے بالکل بڑی اچھی اگزامپل دی ہے کہ ہم یہاں کیوں نہیں کر سکتے. کچھ بھی بانٹنے سے پہلے آپ یہ سوچیے کہ کیونکہ پانی ایک بہت خوبصورت اور بہت افضل صدقہ جاریہ ہے, تو آپ جو ہے وہ لوگوں کو پانی پلائیں. چھوٹی چھوٹی بوٹلز جو ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ کرنا شروع کر دیں. کولر رکھ دیں, زیادہ کچھ نہیں کر سکتے, ایک 1500 روپے کا کولر لیں, اس میں برف کی ڈلی ڈالیں, پانی ڈالیں, اور فی سبیل اللہ وہ بھی ڈرتے نہیں رکھتے کیونکہ کولر اٹھایا جاتا ہے اس کے ساتھ جو گلاس ہوتا ہے اس کو بھی باندھنا پڑتا ہے. تو یہ پاکستان ہے, زنجیر لگائی ہوتی ہے نا حکیم صاحب, زنجیریں باندھی ہوتی ہیں, زنجیریں باندھ لیں, لیکن لوگوں کو جو ہے وہ پانی پلائیں. اچھا, گرمی اتنی شدید کیوں ہو رہی ہے؟ پہلے 6 ماہ سردی ہوتی تھی, 6 ماہ گرمی ہوتی تھی, پھر یہ کم کرتے کرتے اب 1.5 ہفتے, اتنا اعتدال نہ کریں, 2 ہفتے سردی ہوتی ہے, باقی سارا سال گرمی ہوتی ہے. اس میں بنیادی وجوہات میں ایک تو ہم سمجھتے ہیں یہ جو جنگیں ہوتی ہیں نا, اس میں جو استعمال ہوتی ہیں, تو اس میں اب دیکھیں کتنی گولہ باری ہوئی ہے. آپ کہہ رہے ہیں جنگ کی وجہ سے موسم ایسا ہو رہا ہے. یہ دیکھیں جب آپ یہاں پہ میزائل استعمال کریں گے, اب دیکھیں کتنا یہ جو جنگ لگی ہوئی ہے اس میں یہ استعمال ہو رہا ہے, اور اس کا نقصان کیا ہوگا؟ یہ گرمی پیدا کرتے ہیں, اس سے حرارت بڑھتی ہے, اس سے اب دیکھیں نا اس دفعہ کیوں بڑھ رہی ہے, کیونکہ اب اسی تناظر میں اس سال میں کتنا یہ آپ نے دیکھا, ایک ممالک جو مسلم ممالک ہیں 2, ان کے اوپر کتنا زیادہ اٹیک ہوا, اس کے نقصانات نہیں آئیں گے. نمبر 1. دوسرا, اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو لاہور کی بات, ہم لاہور میں بیٹھے ہیں, تو کتنی ایسی سوسائٹیز نئی بن چکی ہیں جہاں پہ پہلے درخت ہوتے تھے, بلکہ ملتان شہر میں کتنے مربع کا وہ جو تھا ایک بڑا زبردست آمبوں کا باغ تھا, وہ سارا ختم کر دیا گیا.
اب ہم نے درخت لگانا چھوڑ دیے بلکہ جو لگے ہوئے ان کو اکھاڑنا شروع کر دیا. صحیح کہہ رہے ہیں آپ ابھی. لیکن یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے نا, جیسے میں نے انٹرو میں بولا, میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی جرمنی کے اندر مختلف سٹیز کے اندر انہوں نے باقاعدہ وہ جو فائر ٹرکس ہوتے ہیں نا, پانی والے کنٹینرز ہوتے ہیں, وہ اس سے لوگوں کے اوپر پانی پھینکنا شروع کر دیا کہ بھائی کوئی بے ہوش نہ ہو جائے, بھائی کسی کو ہیٹ اسٹروک نہ ہو جائے. اچھا واپس آتے ہیں ہیٹ اسٹروک کے اوپر کہ اب تو ہے ٹھیک ہے, پچھلے 4-5 سالوں سے, کیونکہ میں خود بھی آؤٹ ڈور شو کرتی ہوں تو مجھے ریئلائز ہو رہا ہے کہ آج کل کی جو گرمی ہے وہ لاسٹ ایئر نہیں تھی, وہ اس سے پچھلے سال بھی نہیں تھی. ایک دم سے دم گھٹنا شروع ہو جاتا ہے, دھوپ بہت تیز نہیں بھی ہے, سانس نہیں آ رہا ہوتا. ہیٹ اسٹروک کے سائن اینڈ سمٹمس کیا ہیں اور اس کو دیر اینڈ دین کیسے کنٹرول کریں؟ اچھا سب سے پہلے تو اگر آپ کی طبیعت خراب ہونا شروع ہے, ہلکا سا آپ نے ڈھال ہوئے, بعض اوقات اس کی سمٹمز ہوتی ہیں, پسینہ بہت زیادہ آنا شروع ہوتا ہے, بعض اوقات وامٹنگ آنا شروع ہو جاتی ہے, بعض اوقات اسٹول موشن لگ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تینوں صورتوں میں پانی کی کمی بہت زیادہ ہو جاتی ہے. صحیح ہے. اگر آپ کے اندر اس میں کوئی بھی اس میں سے یا نیند بھی ہوش ہونا شروع ہو گئے, کوئی بھی اس میں سے سمٹمز آ رہی ہے, فوری طور پہ آپ کسی اچھے معالج کے ساتھ فوری طور پہ رابطہ کریں. لیکن فرسٹ ایڈ کے طور پہ گھر میں کیا کرنا ہے, گھر میں آپ کے اگر تو آپ کو جیسے آپ نے رات کا کھانا لیٹ کھایا, اب اس موسم میں یہ بھی غلطی نہیں کرنی کیونکہ یہ حبس کا موسم آ گیا ہے اور اس میں گرمی بہت زیادہ. اگر آپ لیٹ نائٹ کھانا, اگر آپ نے ہلکا سا بھی کھانا زیادہ کھا لیا یا تھوڑا سا ان بیلنس ہو گیا, آپ کو صبح ہیضہ ہو جائے گا, ڈائریا ہو جائے گا. تو اس میں آپ نے کیا کرنا, ڈائریا ہو گیا, اور ڈائریا میں کیا ہوتا ہے کہ ایک دفعہ اسٹول آیا یا وامٹنگ آئے, دوسری تیسری دفعہ بندے سے کھڑا نہیں ہو جاتا. صحیح بات ہے, باڈی کی انرجی ڈرین ہو جاتی ہے. فوری طور پہ آپ فرسٹ ایڈ کے لیے کسی اچھے ہاسپٹل میں فوری طور پہ جائیں, ٹھیک ہے, وہاں سے ڈرپ لگوائیں. لیکن گھر میں پہلا کام کیا کریں, اس میں لونگ اور دار چینی اور پودینہ اس کا قہوہ بنا کے لیمن نچوڑ کے فوری طور پہ پلائیں. صرف لونگ, دار چینی اور پودینے کے پتے, اس میں لیمن ضرور آپ نے ڈالنا ہے, ٹھیک ہے. وہ تھوڑا سا قہوہ پلا دیں, اس سے فوری طور پہ آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی, انرجی آ جائے گی, ٹھیک ہے. ساتھ آپ ORS کا استعمال کریں, اس کے ساتھ لیمن کی آپ نمکین اسکنجبین بنا لیں. اب اسکنجبین لیمن پانی اتنا زبردست ہے, فوری طور پہ آپ کی طبیعت کو بہتر ہی نہیں کرتا, آپ کے پانی کی کمی کو پورا کرتا ہے. صحیح ہے. یہاں پہ ہوتا ہے کہ پانی کی کمی کی وجہ سے انسان کی ہلاکت ہوتی ہے. پانی کی کمی ہو جاتی ہے, بلڈ پریشر ڈاؤن ہو جاتا ہے, ہارٹ بیٹ بالکل نیچے آ جاتی ہے, اور بعض اوقات آپ کی ہارٹ بیٹ بہت تیز ہو جاتی ہے, کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے. دونوں صورتوں میں اگر یہ پانی کا استعمال کیا جائے تو فوری طور پہ طبیعت بحال ہونا شروع ہو جاتی ہے. بالکل صحیح. اس دوران کھانے میں احتیاط کرنی ہے, کھانا کوئی چیز بھی نہیں دینی, صرف پانی کے اوپر رکھیں, سادہ پانی نہیں پینے دینا. ہیٹ اسٹروک میں اگر اس ٹائم ڈائریا ہو گیا, اگر آپ نے سادہ پانی دے دیا تو اس سے بھی طبیعت بگڑ جائے گی. ہاں اگر صرف آپ کو جسٹ گرمی لگی ہے, آپ نیم بھی ہوش ہوئے ہیں, پانی اس میں آپ سادہ پانی اوپر بھی ڈال دیں, پینے کے لیے بھی دے دیں, فوری طور پہ پیشنٹ اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا. صحیح ہے. سو آپ کہہ رہے ہیں پرائم جو ریزن ہوتی ہے آپ کی لو ہونے کی, بے ہوش ہونے کی, نیم بے ہوش ہونے کی, وہ پانی کی کمی ہوتی ہے. پانی کی کمی, اور پانی کی کمی جو ہے وہ کبھی کبھی صرف سادہ پانی پورا نہیں کرتا, جیسے آپ نے کہا کہ لیمو پانی یا الیکٹرولائٹس جس کا بالکل ضروری ہے کہتے ہیں, وہ بہت ضروری ہے. اچھا حکیم صاحب, یہ جو ہم بات کر رہے ہیں, ڈاکٹر صاحبان یہ کہتے ہیں کہ پہلے ہی سے اگر شروع کر دی جائے تو یہاں تک نوبت نہ آئے, پریونشن بیسکلی. تو کیا پریونشن کے لیے بھی, جیسے میں آؤٹ ڈور شو بھی کرتی ہوں اور میرے جیسے اور بہت سے لوگ جن کی آؤٹ فیلڈ میں جاب ہے اور انہوں نے کرنی ہے, یا ایون آنا جانا آبویسلی فیلڈ ہی ہو جاتا ہے, دفتر میں بھی بیٹھ کے کام کریں, اتنا لمبا کسی نے سفر کر کے آنا ہے تو وہ سیم بات ہو جاتی ہے. تو گھر سے ایک پانی کی بوتل لے کے نکلتے ہیں ہم, ضروری ہے کیا اس میں لیمو نچوڑ لیں, وہ زیادتی تو نہیں ہو جائے گی؟ یہ آپ نے جو زبردست بات کہی ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم پہلے ہی بچ سکیں, ہاں ہم وہاں تک پہنچے ہی نا. اس کے لیے دیکھیے ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے, جیسے ہی گرمیوں کا موسم آتا گھر میں تخم بالنگو آ جاتے, گوند کتیرا آ جاتی, املی آ جاتی, آلو بخارا آ جاتا, زرشک آ جاتی, اسی طرح سردائی پینا شروع کر دیتے, دہی کی لسی, کچی لسی کا استعمال ہونا شروع ہو جاتا, باداموں کا شربت, الائچی کا شربت, بالکل ستو آ جاتے, شربت بزوری, شربت سندل, شربت بادام, شربت الائچی. یعنی کہ ہمارے بزرگ طبیب نہیں تھے, لیکن سینہ بسینہ جو چیزیں چلتی آ رہی تھیں وہ ایسے ہی نہیں ہے. یہ ساری چیزیں آپ نے بھی استعمال کی ہوں گی, یہ گھروں میں آ جاتی تھیں. اب جب اس کا استعمال شروع ہو جاتا تو اس سے یہ ہوتا گیا ہے, آپ صبح ناشتے میں, صبح نہار اٹھ کے آپ 1 گلاس یا 2 گلاس شربت بنائیں سندل کا یا بزوری کا, اس میں آپ تخم بلنگو ڈال کے یا گوند کتیرا ڈال کے پی لیں. آپ کو پتہ ہے پورا دن آپ کو وہ انرجی بھی فراہم کرتا ہے, آپ کو ہیٹ اسٹروک بھی نہیں ہونے دے گا,
اور آپ کے جسم میں اے سی لگا رہے گا, آپ کو جیسے عام لوگوں کو گرمی لگ رہی ہوگی آپ کو گرمی نہیں لگے گی. یعنی کہ تخم بالنگو بہترین علاج ہے کیونکہ وہ صرف پانی کی کمی کو پورا نہیں کرتا, آپ کی باڈی کو ٹھنڈا رکھتا ہے, اور ساتھ غذائیت بھی, وہ آپ کو غذائیت بھی فراہم کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے استعمال سے بہت سارے امراض سے انسان بچ سکتا ہے, جسے ہم عام زبان میں تخم لنگا کہتے ہیں. بالکل, آپ اس کی بات کریں نا, آپ صحیح پروننسیشن لے رہے ہیں. یوزلی لوگ کہتے ہیں تخم لنگا, وہ چھوٹے چھوٹے بیج ہوتے ہیں, بالکل پانی میں بھگو کے رکھیں تو وہ تھوڑے سے پھول جاتے ہیں. اور آج کل وہ ڈی ٹاکس کے طور پہ بہت سارے لوگ وہ بٹل, لیکن وہ دیکھیں صدیوں سے چلتا آ رہا ہے, ہمارے ماں باپ تو بنا کے دیتے تھے. صحیح ہے. اب اسی 1 لیٹر پانی میں آپ یہ کہہ رہے ہیں لیمو نچوڑ لیں, تخم لنگا ڈال لیں, اور کوئی بھی مشروب, اگر نہیں تو شکر ڈال لیں. شکر دیکھیں اس موسم میں شکر کولا سب سے زیادہ بکتا ہے. شکر کولا کس کو کہتے ہیں؟ یعنی کہ شکر صرف انہوں نے ٹھنڈے پانی میں شکر کو بنا لیا, اب اس کے بعد اس میں صرف تخم بلنگو ڈالا ہوتا ہے یا گوند کتیرا. تو یہ اتنا زبردست ہے کہ میں سمجھتا ہوں اگر اس کا استعمال کیا جائے تو ایسے افراد جو جن کو چکر آتے ہیں گرمی کی وجہ سے, کمزوری ہے, نکاہت ہے, دل کی دھڑکن تیز ہو رہی ہے, بھوک نہیں لگ رہی, تو صرف اور صرف شکر والا پانی اس میں تخم بالنگو ڈال کے پینا شروع کر دیں. تو یہ انرجی لیول کو بھی بڑھائے گا, اور اس میں ایک اور کام ہوتا ہے, ویٹ بہت کم ہوتا ہے لوگوں کا. اچھا, کیونکہ جب آپ کو پسینہ آتا ہے, انرجی آپ کی ڈاؤن ہوتی ہے, تو اس میں ویٹ بھی کم ہونا شروع ہوتا ہے. یہ 2 ماہ ہوتے ہیں جن میں سب سے زیادہ وزن کم ہوتا ہے. تو اس میں اگر آپ گوند کتیرا کا استعمال کریں تو آپ کا ویٹ بالکل بھی کم نہیں ہوگا. گوند کتیرا کا استعمال کیسے کرنا چاہیے؟ گوند کتیرا آپ تھوڑی سی چمچ کا چوتھائی حصہ یا آدھا چمچ آپ رات کو بھگو دیں, کسی بھی پنسار سے آرام سے مل جاتا ہے. اس کو صرف کوٹ لیں, تھوڑا سا باریک کر کے اس کو بھگو دیں. صبح اٹھ کے آپ اس میں جو بھی آپ نے بے شک دودھ میں استعمال کرنا چاہتے ہیں, شربت سندل میں استعمال کرنا چاہتے ہیں, شربت زوری وہ بنائیں, شربت اس میں ڈال کے مکس کر کے پی لیں, بہترین ہے. وہ آدھا چمچ تو بہترین ہے, یہ استعمال کیا جائے تو نکاہت, کمزوری, بلکہ ایسے افراد جن کو پسینہ بہت زیادہ آتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ مفید ہے, اس سے پسینہ آنا بند ہو جاتا ہے. اور آپ کو جو اندر کی گرمی ہے بیسکلی, جو لوگوں کو مطلب جیسے مجھے جتنی گرمی لگ رہی ہوگی نا, میرے ساتھ کوئی ایک ڈفرینٹ فزیک کا شخص یا لڑکی ہوگی جس کو پسینہ بھی بہت زیادہ آتا ہے, جس کو گرمی, تو میرے مطابق اس کو گرمی زیادہ لگ رہی ہوگی, تو یہ بھی کنٹرول ہو جاتا ہے کہ مطلب اگر آپ کو باقیوں کی نسبت گرمی بہت زیادہ لگ رہی ہے تو دس از سم تھنگ. اس میں نا آپ نے ایک بڑا زبردست لفظ بولا ہے کہ ساتھ کوئی ہو. اب اس میں اسی موسم میں منہ سے اسمیل آنا بہت شروع ہوتی ہے, منہ میں بدبو آنا. دوسرا پسینے سے اسمیل بہت شروع ہوتی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کمرے میں کوئی آ کے ساکس اتار دینا تو بیٹھا نہیں جاتا. تو اس کا حل بھی, کیا بات ہے, کمرے میں ویسے ہی کوئی آ جائے باہر سے بیٹھ کے تو آپ کہتے ہو کہ جا بھائی, دل میں سوچ رہے ہوتے کہ بھائی پلیز جا کے نہاؤ, کیونکہ پسینے کی اسمیل نیچرل ہے لیکن جس سے آ رہی ہوتی ہے کبھی کبھی اس کو خود نہیں پتا ہوتا, لیکن اس کے ارد گرد کے لوگوں کو بہت. لیکن یہ نیچرل ہے, لیکن اس کے پیچھے بھی ایک کاز ہے. ایسے لوگ جن کا ڈائجسٹو سسٹم ٹھیک نہیں ہے, کانسٹیپیشن کا مرض ہوتا ہے, ان کے اندر یہ اسمیل زیادہ ہوتی ہے, ان کے پسینے سے زیادہ ان کا اسٹمک ٹھیک نہیں ہے. اچھا. اور منہ کی بدبو کا تعلق بھی کانسٹیپیشن کے ساتھ بھی ہے, دانتوں کی خرابی کے ساتھ بھی ہے. تو اس لیے انسان جتنا مرضی ویل ڈریس ہو, خوبصورت ہو, ہر چیز ہے, لیکن چیزیں جو ہیں اگر اس کے منہ سے اسمیل آ رہی ہے, آپ کی پوری پرسنالٹی کو زیرو کر دیتا ہے. منہ کی اسمیل کو ختم کرنے کے لیے شربت الائچی کمال کا رزلٹ ہے. اگر آپ شربت افورڈ نہیں کر سکتے تو سونف اور سبز الائچی, یہ 2 چیزیں آپ اپنے پاس نہ پاکٹ میں رکھیں, تو 2-3 دن آپ نے استعمال کرنی ہے. ہر تھوڑی دیر کے بعد 1-2 الائچی اور سونف منہ میں ڈالیں, اس سے کیا ہوگا, آپ کے منہ کی اسمیل ختم ہو جائے گی. صحیح ہے. پلس پسینے کی جو آپ کی اسمیل بہت زیادہ تھی وہ کم ہونا شروع ہو جائے گی. اچھا. اور وہ مطلب اگر آپ چھوٹی الائچی جو گرین الائچی ہوتی ہے وہ 2-3 دن میں کھا رہے ہیں تو کیا یہ علاج ہے یا یہ اس وقت پریونٹ کر رہا ہوتا ہے؟ اچھا, یہ اس کے ڈبل فائدہ ہے. ایک تو اگر اسے مسلسل چند دن استعمال کر لیں تو یہ علاج ہے. ٹھیک ہے. وقتی طور پہ آپ نے کہیں بھی جانا ہے تو آپ اس کو منہ میں رکھ لیں, تو اتنی اچھی خوشبو آئے گی کہ اگر وہ بندہ آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہے نا تو وہ بڑے تحمل سے, سکون سے ڈسکس کرے گا, بلکہ آپ سے پوچھے گا آپ نے کیا کھایا ہوا ہے. تو اس لیے اس کا استعمال بہت اچھا ہے اس موسم میں. اور یہ دونوں چیزیں یہ ہیسٹرو کے لیے بھی اچھی ہیں, گرمی کے لیول کو بھی کم کرتی ہیں. ڈبل فائدہ ہے. پھر آپ نے ایک لفظ اس میں سوال جو سٹارٹ کیا تھا وہ تھا آپ کا لیمو پانی. اگر آپ پانی کی بوتل ساتھ لے کے چلیں تو اس میں سب سے بہترین میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری ہے, جو بھی ایسے افراد ہیں جو باہر جاب پہ جاتے ہیں یا کہیں کام پہ جاتے ہیں, انہیں چاہیے کہ ایک بوتل پانی کی, اس میں تھوڑا سا عرق گلاب اور ایک لیمن نچوڑ کے وہ بوتل ساتھ لے جائیں. عرق گلاب تھوڑا سا ڈالنا ہے, ایک لیمن نچوڑ لیں. اگر بوتل
1 لیٹر کی ہے. اگر چھوٹی ہے اس سائز کی ہے تو اس میں آدھا لیمن کافی ہے. ٹھیک ہے, تو ساتھ نمک شامل کر لیں تھوڑا سا. اتنا زبردست ہے, آپ جتنی مرضی آپ کی انرجی لو ہے, آپ صرف اور صرف یہ 1 گھونٹ ہر تھوڑی دیر کے بعد پی لیں, آپ کا جسم انرجیٹک رہے گا, آپ کی طبیعت بحال رہے گی. تو اس طرح کا پانی جو ہے ساتھ پینا چاہیے. اور اس موسم میں رب کا کرم کیسا ہے کہ اس موسم میں رب پھل بھی وہ بھیجتا ہے جس میں پانی زیادہ ہے. بالکل صحیح. اچھا, یہ پھلوں کی طرف تو میں آتی ہوں, لیکن میں ابھی آپ کو یہیں پہ روکوں گی کیونکہ میرا اگلا سوال ہے. آپ نے کہا کہ لیمو پانی جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا دن میں پیتے رہنا چاہیے تاکہ آپ پریونٹ کر سکیں انرجی لاس کو, ہیٹ اسٹروک نہ ہو آپ کو. اب اس میں نمک کا آپ نے ذکر کیا, اب نمک کون سا استعمال کرنا ہے؟ ہمارے تو مارکیٹ میں کمرشلائزڈ نمک ہی بہت زیادہ ہے نا, موٹے دانے والا, آیوڈائزڈ, کالا نمک, پنک نمک, پتہ نہیں کون کون سا نمک. کون سا نمک سب سے بیسٹ ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کالا نمک استعمال کرو, کچھ کہتے ہیں وہ فارغ ہے, پنک سالٹ استعمال کرو وہ فارغ ہے. تو یہ فارغ اور اچھے کے بیچ میں نا ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کون سا نمک یوز کرنا ہے. اصل میں جو ڈلی والا نمک ہوتا ہے نا, اس کو آپ کبھی بھی لینے جائیں مارکیٹ سے کہ کھلا نمک دے دیں, وہ ہلکا سا پنک ہوتا ہے. اگر ملتا کہاں ہے نہیں, اب تو آپ زمانے ہو گئے. مجھے یاد ہے ڈلی والا نمک جو ہے وہ وائٹ اور پنک ڈاٹس ہوتے تھے, بالکل. اب جو ہے وہ پیور پنک ہو گیا اور پیور وائٹ ہو گیا. اچھا, اس میں نا یہ مل جاتا ہے آج بھی, لیکن لوگوں کی توجہ اس طرف نہیں. یہ آپ نے بھی توجہ دلائی ہے نا, تو اب نمک کا ریٹ بھی بڑھ جائے گا, کیونکہ جس کے اوپر پروگرام ہو جاتا ہے نا, کھیوڑا کی کانے بہت ہے, نمک نہیں ہمارے پاس کم ہوتا. اچھا, نمک جو ہے نا, نمک اس میں اگر آپ ڈلی والا نمک لا کے اس کو پسائی عام 50 روپے مشین وہ پیس لینا سب سے بہتر, کیونکہ آپ کو پتا ہے اس کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں ہے, پیور ہے, وہ بالکل پیور ہے. اور کھانے میں بھی وہ استعمال کرنے کھانے میں بھی آپ کبھی بھی جو دانے دار نمک ہے وہ نہ استعمال کریں, نہ کریں, بالکل بھی نہ کریں, کیونکہ وہ ہارٹ کے لیے بھی بہت سارے امراض پیدا کرتا ہے. جتنا یہ خالص آپ ڈلی والا نمک لے کے اس کا فائن پاؤڈر کر لیں, پاؤڈر کر کے یہ والا نمک استعمال کیا جائے تو یہ بہترین نمک ہے, اس کا استعمال زبردست ہے. تو یہ جو آیوڈائز نمک ہے یا جو دانوں والا نمک ہے, ہم کہتے ہیں یہ تو بڑا پیارا خوبصورت سا نمک ہے, یہ آپ کہہ رہے ہیں وہ پروسیسڈ ہوتا ہے, وہ پیور فارم میں موجود نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اچھا جی, اب ORS جو ہے اس کا آپ نے ذکر کیا. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں آسانی کیا ڈھونڈتے ہیں, لیمو بھی نہیں نچوڑنا, فلاں چیز بھی نہیں ڈالنی, ایک ORS کا پیکٹ ڈیلی 1 لیٹر بوٹل میں ڈالا اور اس کا استعمال کر لیا. کیا یہ ہیلدی ہے آپ کی باڈی کو؟ ظاہر نمکیات تو پوری کرتا ہی کرتا ہے, لیکن نمکیات کی زیادتی تو نہیں کر دیتا اگر آپ ہر روز اس کا استعمال شروع کر دیں. اچھا, کسی بھی چیز کی زیادتی نقصان دہ ثابت ہوتی ہے. آپ استعمال کریں, اس کا طریقہ یہ رکھیں کہ اگر آپ نے 2 دن لیمن والا پانی پیا ہے, 1 دن آپ ORS استعمال کر لیں. اور اس میں بھی اگر آپ بالکل فٹ محسوس کر رہے ہیں تو ان دنوں میں 1-2 دن گیپ بھی ڈال لیں. ٹھیک ہے. کیونکہ اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, آپ کھانا ہی ہے, آپ کا پہلے پیٹ بھرا ہوا ہے, تو آپ کھانا کھائیں گے تو آپ کو کیا کرے گا, وہ الٹا سے دل خراب ہوگا, طبیعت اپسٹ ہوگی, ڈائجسٹو سسٹم خراب ہو جائے گا. تو اسی طرح پانی کا زیادہ کثرت سے استعمال اور اس میں جب کوئی چیزیں شامل ہوں تو نقصان دہ. لیکن اگر مرض ہے, اگر پانی کی کمی ہو گئی ہے تو پھر لیمن پانی اور اس کے بعد ORS یہ اتنی بہترین چیز ہے. فوری طور پہ اگر آپ فار ایگزامپل دور ہیں, آپ ہاسپٹل میں دیکھیں نا, گاؤں میں اگر جایا جائے تو بڑی دور دور ہاسپٹل ہوتے ہیں, تو فرسٹ ایڈ کے طور پہ یہ 2 پانی کبھی نہ بھولیں. ایک لیمو پانی بھی کمپنیوں کو ساشے نہیں, لیمو پانی آپ کا لیمو نچوڑ لیں, لیمن خود لے کے وہ نچوڑ کے. دوسرا ORS, اس کو کبھی نہ بھولیں, یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. بالکل صحیح. اچھا حکیم صاحب, بہت سے لوگ جو ہے نا گرمی میں لسی کا استعمال بڑھا دیتے ہیں, اور پھر ہم نے ایک ٹرم رکھی ہوئی ہے کچی لسی. وہ نمکین بھی ہوتی ہے, میٹھی بھی ہوتی ہے. وہ میٹھی جب میری شادی ہوئی تو مجھے بعد میں پتہ لگا کہ میٹھی کچی لسی بھی ہوتی ہے. میں نے تو بچپن سے یہ سنا تھا دودھ پانی نمک ڈال کے پی لو تو وہ کچی لسی ہوتی ہے. اس کے بہت سے طریقے ہیں. آپ کی نظر میں بہترین کچی لسی کون سی ہے؟ اچھا, جہاں پہ نا کچی لسی کا کنسیپٹ آتا ہے نا, تو وہ ہے پانی کے اندر تھوڑا سا آپ نے دودھ شامل کرنا ہے. ہاں جی. یعنی کہ اگر 1 گلاس پانی ہے تو 2-3 چمچ آپ نے دودھ کے ڈالنے ہیں, تو یہ کچی لسی ہے. ٹھیک ہے. پھر اس میں آپ نے نمک ڈالنا ہے, یہ آپ کی کچی لسی تیار ہوگی. یہ میرے والے لاہوری ہیں پھر, اس کا مطلب ہے نمک والی کچی لسی. کچھ لوگ جو ہیں اتنا ہی پانی دودھ سب کچھ سیم ریشو کے ساتھ چینی ایڈ کر لیتے ہیں اور وہ میٹھی کچی لسی بناتے ہیں. لیکن میٹھی کچی لسی اس میں وہ فوائد کی حامل نہیں ہے جو نمکین. جب آپ نے میٹھی لسی پینی ہے تو پھر آپ دہی کی لسی بنائیں, اسے پتلا بنا لیں, میٹھا کر کے پئیں یا گاڑھا بنا لیں. میٹھی جب بھی آپ نے بنانی وہ دہی والی بنائیں. ٹھیک ہے. اور اس میں بھی
میں نے ایک نسخہ بتایا تھا کچھ عرصہ پہلے کہ آپ میٹھی لسی جو بناتے ہیں نا اس میں شکر ڈال کے دیکھیں چینی کی جگہ, آپ بھول جائیں گے باقی ساری چیزوں کو. ایسے افراد جو ڈپریشن کا شکار ہے, انزائٹی کا شکار ہے, سکون والی نیند لینا چاہتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہمیں نیند ہی نہیں کافی عرصے سے سکون کی آئی, تو وہ کبھی یہ آزما کے دیکھیں, میٹھی لسی پئیں لیکن شکر کی, صرف دہی ہو کے بجائے دہی, پانی اور شکر, بس 3 چیزیں. یہ ڈرنک بنائیں, ایک تو یہ آپ کو گرمی سے بچاتا ہے, پلس نیند بڑی پیاری آتی ہے. میرے پاس ایک دوست ہے, وہ بھی ٹی وی چینل پہ کام بھی کرتے تھے, ان ڈرائیو بھی چلاتے تھے, بڑا پورا دن ورک. تو جب سے میں نے یہ بتایا نا, کہتے ہیں میں صبح پی کے چلا جاتا ہوں, ایک تو ورکنگ اچھی ہوتی ہے, گرمی نہیں لگتی, دوسرا رات کو آ کے نیند بڑی سکون کی آتی ہے. تو یہ نیند آور اتنی ہے کہ اس کے بارے میں ایک مشہور ہے نا محاورہ کہ لگتا تو لسی پیتی ہے, جو بندہ سو رہا ہو نا تو اسے اکثر بولا جاتا ہے لگتا ہے لسی پیتی ہے. تو لسی جو ہے, لوگ نیند کی دوائی جو ٹیبلٹ لیتے ہیں اس کی بجائے لسی پی لیا کریں, نیند سکون کی ہے. لوگ ویکینڈ پہ اکثر لسی پیتے ہیں کہ پی کے پھر سو جائیں گے, کیونکہ واقعی میں اس سے ایک سکون جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے. اچھا, کچی لسی جو ہے وہ اکثر لوگ کہتے ہیں کچھ چیزوں پرٹیکولر چیزوں کے بعد لازمی پینی چاہیے. جی اس میں کس حد تک صداقت ہے؟ جیسے آم, آج کل آموں کا موسم ہے تو لوگ کہتے ہیں جی آم کھا لیے, اب کچی لسی بنا کے لاؤ. بھنڈی, اس کا بھی سیزن ہے. کریلوں کے بعد لوگ کہتے ہیں کچی لسی, کیونکہ بادی چیزیں ہیں تھوڑی سی, تو وہ کہتے ہیں کچی لسی پی لے, ہاضمہ بہتر ہو جائے گا. اس میں کس حد تک صداقت ہے؟ اچھا, یہ کچی لسی جو پینی ہوتی ہے نا, یہ بادی چیزوں کے اوپر سے نہیں پینی. بادی چیز کے اوپر سے پئیں گے تو اس کا نقصان ہے. جب بھی کوئی بادی چیز کے اوپر سے پئیں گے تو یہ کچی لسی نقصان ہے. آپ کی نظر میں بادی چیزیں کون کون سی ہوتی ہیں ذرا وہ بھی بتا دیں. جیسے گوبھی ہے, رائس ہے, چاول ہے. ہاں, میں نے الٹا بول دیا, بادی چیزوں کے بعد نہیں پینی, ادروائز پینی ہے. ٹھیک ہے. یہ جو گرم چیزیں ہوتی ہیں نا, ان کی تاثیر کو کم کرنے کے لیے گرم خشک چیزوں کے اوپر سے لسی پی جاتی ہے, تاکہ جو اس کے اندر حرارت ہے اس کو تھوڑا سا کم کیا جا سکے. جیسے کہ جیسا آپ آم کھائیں, ایسے افراد جن کے اندر, پہلے ایسے افراد ہوتے ہیں جن کے اندر آم کھائے دانے نکل آئے, آم کھائے طبیعت خراب ہو گئی, دل کی دھڑکن تیز ہو گئی, بلڈ پریشر ہائی ہو گیا, تو ایسے افراد آم کھانے کے بعد کچی لسی ضرور پئیں. ٹھیک ہے. اس کی بنیادی وجہ کہ آم کے اندر گرمی خشکی ہے, جب لسی پیتے ہیں نا اس کے ساتھ, تو لسی سے وہ اعتدال پہ آ جاتا ہے. جیسے اس کے بارے میں حدیث بھی ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تربوز کھاتے تو ساتھ کھجور کا استعمال کرتے, کیونکہ تربوز کے اندر پانی ہے اور بہت زیادہ سردی ہے, کھجور کا مزاج گرم ہوتا ہے. تو اسی طرح آم کے ساتھ لسی بیلنس کر دیتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن ایسے افراد کبھی بھی کچی لسی نہ استعمال کریں جن کے اندر پہلے سردی ہے, یہ احتیاط کرنی ضروری ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کریلے جو ہیں, اس کے اندر بھی گرمی خشکی ہے, تو کریلا کھانے کے بعد آپ کو نا فوری طور پہ تو پیاس بہت لگتی ہے, گرمی لگتی ہے, دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے, تھوڑی دیر تک تو آپ کو کوئی بھی ہر تھوڑی دیر کے بعد پانی پینا پڑتا ہے. تو اگر آپ کریلے کھا کے تھوڑی دیر بعد کچی لسی کا استعمال کر لیں تو اس سے آپ کو جو بار بار پیاس لگے گی وہ والی کیفیت نہیں ہوگی, بلکہ جو کریلے گرمی پیدا کریں گے اس کو وہ اعتدال پہ لے آئے گی. اس لیے کریلوں کے بعد بھی کچی لسی استعمال کرنا بہتر ہے. ٹھیک ہے. خالی پیٹ کچی لسی پی سکتے ہیں؟ خالی پیٹ کچی لسی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. کچی لسی جب بھی پئیں کھانا کھانے کے تھوڑی دیر بعد استعمال کی جائے تو زیادہ اچھا ہے. اگر خالی پیٹ آپ پینا چاہتی ہیں پی لیں, لیکن اعتدال کے ساتھ. اکثر جب آپ خالی پیٹ ہوتی ہیں تو آپ پانی یا لسی کوئی بھی چیز آپ کے سامنے آئے آپ زیادہ استعمال کر لیتی ہیں. اس کی مثال, جب رمضان کا مہینہ ہوتا ہے تو جب روزہ کھلتا ہے تو ہم اتنا زیادہ پانی پی لیتے ہیں کہ بعد میں کھانا بھی نہیں کھایا جاتا اور تراویح بھی نہیں پڑھی جاتی. اس کی بنیادی وجہ بھی یہ کہ جب آپ زیادہ پانی انٹیک کر لیتے ہیں نہار کوئی کھائے پیے بغیر, تو اس کا نقصان ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اسٹمک جو ہے, ہم اسے کہتے ہیں میدے کا بخار ہو جاتا ہے, سست پڑ جاتا ہے میدا. اس کا ایک اور لفظ ہوتا ہے میدا آپھر جاتا ہے. آپھر جاتا ہے, یہ آپھر سے مراد ایکسٹرا پھولا ہوا ہوتا ہے, اینڈ دین یو آر اسٹفڈ. پھر پوری باڈی جو ہے نا, کیونکہ وہ اپنی ورکنگ کر ہی نہیں سکتا, آپ نے جگہ ہی نہیں چھوڑی, تو پوری باڈی آپ کے فیل ہو رہا ہوتا ہے. ہاں جی. اور آپ کہتے ہیں کیا کروں. اچھا, آئی ریمبر دس فیلنگ کہ آپ نے صحیح کہا کہ لکوڈ آپ کچھ بھی لے رہے ہو نا, وہ آپ کو جب آپ پی رہے ہوتے ہیں, کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے آپ نے کیا, آپ پی جا رہے ہوتے ہیں, آپ پی جا رہے ہوتے ہیں, آپ 2-2 گلاس 3-3 گلاس لسی پی لیتے ہیں, وہ آپ کو 1-2 منٹ کے بعد سمجھ آتی ہے کہ آپ نے اصل میں اپنے ساتھ کیا کیا ہے, اور جب تک آپ وہ نکال نہیں دیتے نا آپ کو سکون نہیں آ رہا. تو اس کے نقصان بڑے ہوتے ہیں. ایک تو باقی جسم لاغر ہو جاتا ہے, ہاں کھڑا ہی نہیں ہو جاتا. صحیح ہے. دوسرا ایک ساتھ اس کا نقصان ہے کہ آپ کی پیاس نہیں بجھتی. کبھی بھی آپ دیکھیں, آپ ٹھنڈا پانی یا ٹھنڈی کچی لسی آپ پی رہی ہیں نا, آپ کا
پیٹ یہاں پہ آ جائے گا لیکن ٹیسٹ دل کرے گا اور پیوں. اس لیے جب بھی آپ کو پیاس لگی ہو پہلے سادہ پانی تھوڑا سا پی لیں, ٹھیک ہے, اس سے آپ کی پیاس جو ہے اس کی شدت ختم ہو جاتی ہے. پیاس کبھی بھی بجھے گی تو وہ سادہ پانی کے ساتھ بجھے گی. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ جتنا کا آپ انٹیک کرنا چاہتے ہیں تھوڑا سا وہ ہلکا ٹھنڈا پی لیں. زیادہ ٹھنڈا پانی کیا کرتا ہے, یہ جو گرمیوں میں دل کا اٹیک بہت زیادہ ہوتا ہے, اس کی بنیادی وجہ کیا ہے, یہ جو ٹھنڈے مشروبات پیتی ہیں ہم, کولڈ ڈرنک ٹھنڈی استعمال کرتے ہیں, تو جب بھی آپ ٹھنڈا پانی برف والا پئیں گے تو وہ وینوں کو سکیڑتا ہے. اچھا, اب دیکھیں آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے, دیکھیں چاہے جتنی مرضی گرمی ہو جائے آپ کو ٹھنڈا یخ پانی جو ہے وہ نہیں پینا چاہیے. اچھا, ایک تو کانسٹیپیشن پیدا کرتا ہے, دوسرا یہ دل کے اٹیک کا سبب ہے, تیسرا اکثر اوقات گرمیوں میں زیادہ ٹھنڈا پانی پینے کی وجہ سے پیرالائز انسان ہو جاتا ہے, فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے, کلاڈ آ جاتا ہے. اس کی بھی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے, لیکن دل کا اٹیک تو بہت زیادہ لوگوں کو ہوتا ہے. اچھا حکیم صاحب, لوگ شربت بنا رہے ہوتے ہیں گرمیوں میں یا کوئی بھی ڈرنک بنا رہے ہوتے ہیں بیچ میں, آپ کیا کرتے ہیں آج کل بلینڈرز کے اندر لوگ ہینڈ بلینڈر استعمال کرنا شروع ہو گئے ہیں, وہ ایڈ بھی آ رہے ہوں گے شاید اس ریل کے بیچ میں بھی وہ ایڈ آ جائے کہ 4,000 روپے میں آپ کو وہ ہینڈ بلینڈ مل جائے. اب اس میں کرتے کیا ہے کہ لوگ شربت یا فروٹ کا کوئی بھی بنا لیا, اس میں ہم نے برف بھی ڈال دی اور ہم برف کو بھی بیچ میں گھولنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں بیکاز وی وانٹ سم تھنگ ویری ٹھنڈا, کہ بہت ٹھنڈا ٹھنڈا چاہیے. تو آپ کہہ رہے ہیں وہ نہ کریں, کسی شربت میں کسی ڈرنک میں بھی زیادہ برف استعمال نہ کریں. اکثر میں کہتا ہوتا ہوں کہ آپ نے کبھی بھی انالیسس کرنے ہیں, آپ دل کے جو مریض ہیں نا, میں نے نبض کیسے سیکھی ہے, ایسے ہاسپٹلز میں جا کے, یا پتہ چلا کہ کسی کا دل کا آپریٹ ہونا ہے, میں نے اس سے پہلے اس کی جا کے نبض چیک کرنی ہے, پھر جب اس کا آپریٹ ہو جانا ہے پھر اس کے بعد جا کے روزانہ نبض چیک کرنی ہے. اچھا, کیا تبدیلی آئی. اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ صاحب آپ نبض چیک کر کے بتا دیتے ہیں کیا مسئلہ ہے, تو اس کے پیچھے کا راز کیا ہے. اس کے پیچھے یہ محنت ہے, اتنی محنت. اس میں آپ بھی ایسا کریں, آپ کبھی کارڈیالوجی جائیں تو ان سے ان کا ڈائٹ پلان پوچھیں. ٹھیک ہے, یا تو وہ کثرت سے چائے پیتے ہوں گے, کافی پیتے ہوں گے, یا بہت ٹھنڈا پانی پیتے ہوں گے, یا رائس اور مرغن چیزیں زیادہ کھاتے ہوں گے, لیکن واک ایکسرسائز کم کرتے ہوں گے. اب اس میں جو ٹھنڈی چیزیں ہم کھا لیتے ہیں, اب سردی سے کیا ہوتا ہے, کبھی بھی فل سردی کا موسم ہو, آپ باہر جائیں آپ ایسے سردی سے سکڑ رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے جب بھی سکیڑ آتا ہے, آپ کی سانس والی نالیاں تنگ ہو رہی ہیں, آپ کی دل والی نالیاں تنگ ہو رہی ہیں, تو اس کا مطلب اندر ٹھنڈک ہے, وہ سکیڑ پیدا ہو رہا ہے. اب سکیڑ کو ختم کرنے کے لیے ہمیشہ حرارت دی جاتی ہے. صحیح ہے. تو اس لیے ٹھنڈی چیزیں اگر آپ اتنی ٹھنڈی استعمال کریں گے کہ آپ کے اندر کی وین سکڑنا شروع ہو جائیں تو ڈیفینیٹلی وہ ڈینجرس ہے. آپ نے نبض کا ذکر کیا, میں لاسٹ ٹائم بھول گئی تھی, میں نے آپ کو نبض چیک کرانی ہے, تو میں چاہ رہی ہوں کہ آج ہم جو ہے نا اس پوڈ کاسٹ کے دوران ہی دیکھتی ہوں آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آج کل میرے ساتھ کیا مسئلہ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا. اس کے پیچھے کیا سائنس ہے؟ اس کے پیچھے نا میرے کافی پوڈ کاسٹ نا بڑے ہٹ گئے ہیں لوگوں کو. صرف میں نے جب بتایا نا کہ آپ کی فنگر یہاں پہ ہو تو یہ مسئلہ ہے, پھر میں نے کچھ تشخیص بتائی تھی, زبان کا کلر یہ ہو تو یہ مسئلہ ہے, تو اس سے لوگوں نے واقعی جج کیا اور پھر مجھے کمنٹ نہیں کیے, میرے پاس آگے بتایا کہ واقعی ہمیں یہی مسئلہ تھا, پھر انہوں نے دوائی لی اور ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. جب آپ نبض چیک کرتے ہیں تو نبض کے لیے پہلا رول ہے کہ آپ ریلیکس ہوں. آپ کسی بھی جگہ سے آ رہے ہیں, اب جب ہمارے پاس مریض آتا ہے مطلب میں, وہ جس بھی حال میں آیا, ہم اسے پہلے 10 منٹ تک 5 سے 10 منٹ سے کہتے ہیں بیٹھ جائیں, میں 2 گھنٹے سے یہاں بیٹھی ہوں, میں ریلیکس ہوں. اس کے بعد جب انسان ایک چیک اپ کے لیے آیا تو اس کا مائنڈ سیٹ وہاں پہ ہوتا ہے کہ میں چیک اپ کروانے جا رہا ہوں. آیا, بیٹھ گیا, اب وہ بالکل جب ریسٹ ہوگی, اس کے بعد جب وہ روم میں آتا ہے اس کی نبض چیک کی جاتی ہے. اب فوری طور پہ چیک کیوں نہیں کرتے, اس کی بنیادی وجہ وہ ٹریفک سے آیا, پتہ نہیں, یا کسی ٹینشن میں ہے, پریشانی میں, ٹینشن, فرسٹریشن چیزیں, یہاں تک کہ جب طبیب بھی نبض چیک کر رہا ہو تو وہ بھی بالکل ریلیکس ہونا چاہیے, فٹ ہونا چاہیے. ابھی آپ میری نبض چیک نہیں کریں گے, صحیح ڈیٹا نہیں آئے گا, آپ کے نبض چیک کریں گے, لیکن اس کے رولز بتا رہا ہوں. ایک وہ بالکل ایسے سامنے بیٹھا ہو, اس کے بیٹھنے کا. بعض اوقات لوگ آتے ہیں, میں کسی شادی پہ گیا ہوں, کسی بھی فنکشن, آتے کھڑے ہوتے ہیں کہ صاحب میری نبض چیک کریں. وہ کوئی طریقہ نہیں, کیونکہ کھڑے ہو کے نبض کیسے آپ چیک کریں گے, آپ کو پوری باڈی کا پتہ ہی نہیں چلے گا. دوسری بات, نبض اب چیک کرنی ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے, کیسے آپ بیماریاں جج کر سکتے ہیں. نبض چیک کرتے وقت نا, اگر ساتھی ادھر آ جائے, نہیں تو میں خود ہی بتا دیتا ہوں. یہ آپ کا ہینڈ ہے, تو اس پہ ہم یہ 4 فنگرس, اس کو پہلے ایسے ہم برابر کرتے ہیں. یہ برابر کرنے کے بعد سب سے یہ جو حساسیت میں سب سے بہترین آپ کی یہ جگہ ہے جو فوراً جج کرتی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ نے یہاں پہ رکھنا ہے اس انداز میں. تو پھر اس کے بعد ہم بتاتے ہیں کہ جب پہلی انگلی کے نیچے چل رہی ہے تو یہ مسئلہ ہے, دوسری کے نیچے چل رہی ہے تو یہ ہے. اگر 3 انگلیوں کے نیچے نبض چل رہی ہے, تیز ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے. اگر سلو چل رہی ہے, ٹھیک ہے, اس کا کیا مسئلہ ہے. تو اس میں ہم پلپیٹیشن
ہر چیز چیک کرتے ہیں, صحیح ہے, سلو ہے, تیز ہے, نبض موٹی ہے, باریک ہے, اس کے لیے آپ کو ایکسٹریم ریلیکس ہونا تو واقعی بہت ضروری ہے. پھر اس کے بعد ہم بتاتے ہیں کہ آپ کو نبض یہاں پہ چل رہی ہے تو آپ کو یہ مسئلہ ہے, تو پھر پیشنٹ کہتا ہے ہاں واقعی میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, جیسے میں ایک نبض یہاں پہ صرف بتا دیتا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے. اگر آپ کی نبض چل رہی ہے یہ 2 انگلیوں کے نیچے اور ٹھوکر کی آواز ٹھیک ٹھاک آپ کو پتہ چلتا ہے, تھک تھک لگتی ہے آپ کو, اس کا مطلب ہے آپ کے اندر خشکی اور سردی کا غلبہ ہے. ٹھیک ہے, اب خشکی اور سردی میں کیا ہوتا ہے, کانسٹیپیشن ہوتی ہے, پٹھوں میں کھچاؤ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اسٹفنس آ جاتی ہے اور غصہ چڑچڑاپن بہت بڑھ جاتا ہے. ایسے پیشنٹ میں اکثر اوقات کیا ہوتا ہے, گلٹیاں بن جاتی ہیں, رسولیاں بن جاتی ہیں. یہ جیسے میں یہاں پہ آپ پوچھیں گی فٹ بندے کا مزاج کیا ہوتا ہے, یہ سوال آتا ہے. نبض تو آئے گی نا, سب کے لیے آئے گی, سب کے لیے, لیکن فٹنس لیول کیا ہے, فٹنس لیول میں پھر عمروں کے لحاظ سے نبض ہوتی ہے. ایک بچہ ہے تو اس کی نبض ہوتی ہے آسابی, تر گرم, یعنی کہ بچی کے اندر گرمی بھی تری بھی زیادہ ہوگی, رطوبت, کیونکہ وہ گرتا ہے فوراً اٹھ پڑتا ہے, جسم میں لچک بھی ہوتی ہے, پھر ساتھ اس کے گرمی ہوتی ہے, کیوں, اس کا قد بڑھائے, رطوبت پیدا ہو رہی ہے, ساتھ ساتھ اس کا قد بڑھے گا. جیسے ہی آپ ینگ ایج میں آتے ہیں تو ایک عورت اگر اس کی ایج 15 سے لے کر 35 تک ہے یا 40 تک, تو اس کا مزاج ہونا چاہیے گرم خشک. اگر گرم خشک ہے تو وہ بالکل فٹ رہے گی. مجھے نہیں سمجھ آ رہی, میں نے نبض چیک کرنا تھوڑی سیکھنا ہے, میں نے تو آپ سے کہنا میری نبض چیک کر کے بتائیں. ہاں جی, آ جائے. ابھی آ کے یہاں پہ 2 منٹ کے لیے ریلیکس ہو کے کھڑی ہو جاتی ہے. اچھا, یہاں پہ نا ایک چیز آپ کو بتا دوں جو میرے دیکھنے والے ناظرین ہیں, کیونکہ میں ایسے نبض نہیں چیک کرتا لیکن آپ کی کر رہا ہوں. یہ سارے جو اطباء رات مجھے بہت سارے دیکھتی ہیں, تو یہ طریقہ نبض چیک کرنے کا نہیں ہے, لیکن چونکہ ایک پروگرام میں ابھی انہوں نے کہا تو میں ایک آئیڈیا دے رہا ہوں. ٹھیک ہے, اوتھینٹک ہوگا. جی جی, مجھے پتا ہے میں ان کے پاس جاؤں گی, آدھا گھنٹہ مجھے بٹھا کے رکھیں گے, ریلیکس کریں گے. بسم اللہ الرحمن. اچھا, ویسے میں زندگی میں پتہ نہیں بولنا الاؤڈ ہے یا نہیں ہے. ہاں, ساری چیزیں پوچھوں گا بعد میں. اچھا, یہ زبان بھی دکھا دیں, زبان بھی دکھا دیں, دکھا دیں, کوئی نہیں, کیمرے میں پتہ چل جائے. ٹھیک ہے, اب آ جائیں آپ. میں نے زندگی میں ذرا اپنے مائک کے پاس آ جاؤں, آ جائیں, آ جائیں. کہ نبض تو میں نے آپ کو دکھا دی ہے, ابھی میں آپ سے پوچھتی بھی ہوں. میں نے زندگی میں آج تک کبھی کسی کو نبض نہیں دکھائی. دکھانی چاہیے, میں کبھی گئی نہیں ایسے. دکھانی چاہیے, دکھانی چاہیے. اس کی ریزن کیا ہے, ہاں, آج بھی فرسٹ ایڈ میں ڈاکٹر بہت آگے ہیں, سرجیکل میں بہت آگے ہیں. سب سے پہلے آپ کی نبض چیک کرتے ہیں, لیکن وہ تو یہ ہوتا ہے چل رہی ہے یا نہیں, سانس آ رہا ہے نہیں آ رہا. لیکن علاج کے حوالے سے آج بھی طب بہت آگے ہے, کیونکہ علاج اس میں بہت اچھا ہے. پوری دنیا ہربل کی طرف دوبارہ لوٹ رہی ہے. ٹھیک ہے, اچھا آ جائیں اب میرے مسائل کے اوپر. مسئلہ تو نہیں ہوگا نہیں. اچھا, آپ کا جو مزاج ہے اس کے اندر گرمی خشکی پائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, جب گرمی ہوتی ہے تو طبیعت عام روٹین میں بڑی زبردست لگ رہی ہوتی ہے, لیکن طبیعت ایسے ہوتی ہے جیسے انسان کو بخار ہوتا ہے, ہلکا سا بخار فیل ہوتا ہے نا, جسم کے اندر تھکاوٹ فیل ہوتی ہے. دوسرا, آپ کا ڈائجسٹو سسٹم اچھا نہیں ہے فی الوقت. جو نبض پلس چل رہی ہے, کھانا اچھے طریقے سے ڈائجسٹ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, اور ویکنس, کام بہت زیادہ کر رہی ہیں لیکن دن بدن ویکنس بڑھ رہی ہے. آپ کام جتنا بھی کریں گی, جتنی دیر مرضی آپ, لیکن جب آپ بیٹھیں گے نا, دل کرے گا میں ٹیک لگا لوں یا لیٹ جاؤں. آپ کو تھکن والا احساس, بخار والی کیفیت آپ کے اندر رہتی ہے, کیونکہ آپ کا اسٹمک اچھے طریقے سے کام نہیں کر رہا, کیونکہ آنتوں کے اندر ہلکا سا انفیکشن آ رہا ہے. اچھا, ہاں, اب وہ کیا کرتا ہے, ساری چیزیں آپ کو نبض دیکھ کے پتہ لگتی ہیں, یہ نبض دیکھ کے پتہ چلتی ہے. ٹھیک ہے, میں کیسے کنفرم کر سکتی ہوں میرا ڈائجسٹو سسٹم صحیح چل رہا ہے یا نہیں چل رہا؟ میں بتاتا ہوں اس میں ہوتا کیا ہے. صحیح ہونے سے مراد کیا ہے, لوز ہے, کانسٹیپیشن ہے, کیا؟ یہی بتانے لگا. آپ کا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے نا, اس میں مسئلہ کیا ہے, آپ کو کبھی تو اسٹول ٹھیک آئے گا, کبھی سخت آئے گا, کبھی نرم آنا شروع ہو جائے گا. روٹین نہیں ہے. اچھا, ایکچوئل روٹین جو ایک دفعہ 24 گھنٹے میں بالکل ٹھیک ہے وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ بدلتی رہتی ہے, اور یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے. آپ گرمی میں جائیں گی, آپ کی ہارٹ بیٹ بعض اوقات بہت جلدی تیز ہو جائے گی, یعنی کہ عام لوگوں کی ہوتی ہے لیکن آپ کی زیادہ جلدی تیز ہو جائے گی. ٹھیک ہے, آپ کو عام بندوں سے غصہ بھی تھوڑا سا زیادہ آئے گا تھوڑی دیر کے لیے, لیکن آئے گا. پھر آپ کا دماغ بہت زیادہ چلتا ہے, یعنی کہ ہر ٹائم آپ کوئی بھی کام کر رہی ہیں تو 7-3 کام اور سوچ رہی ہیں.
آپ کا چونکہ آپ کی نبض ایسی چل رہی ہے, جب بھی آپ کی نبض یہاں پہ چلے گی اس میں کیا ہوگا کہ انسان کا دماغ کی ورکنگ بہت زیادہ تیز چلی جائے گی, تو وہ اس کا دماغ زیادہ چلنا شروع ہو جائے گا عام بندے سے, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو جو فی الوقت نبض میں آ رہے ہیں. باقی میں نے آپ کو مزید ایک بات بتائی تھی, ہم جب چیک کرتے ہیں تو بٹھا کے پھر ساری چیزیں ماحول, وہ انوائرمنٹ, وہ مینٹل اسٹیٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. اچھا, اس میں کوئی کاؤنٹر بھی نہیں کر رہی, کوئی تصدیق بھی نہیں کر رہی, لیکن ایک چیز ضرور کہوں گی, یہ کلپ کاٹ کے نا میں اپنے ہسبینڈ کو دکھاؤں گی, اس لیے مجھے غصہ زیادہ آتا ہے. مجھے نا ایکچولی پرابلم ہے, حکیم صاحب نے تصدیق کر دیا. اچھا حکیم صاحب, اب اس طرح کے مزاج کے لوگ, یہ جو آپ نے کہا نا ایک غصے والی بات, میں نے اس لیے پکڑ لی کہ گرمی میں نا یوزلی غصہ بہت آتا ہے. آپ کی مزاج, آپ کی تربیت, آپ کی نبض وہ ہو نہ ہو, ایویں غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے, فرسٹریشن فیل ہوتی ہے, چڑچڑاپن بہت زیادہ ہوتا ہے. اس کو کنٹرول کرنے کا کوئی طریقہ ہے؟ کیونکہ آپ کے ساتھ رہنے والے لوگ, آپ کے آس پاس کے لوگوں پہ تو آپ کنٹرول, بیسکلی لوگ کنٹرول بھی نہیں کر پاتے ہیں اپنے اس مزاج. اچھا, اس میں نا مین چیز ہوتی ہے کہ اگلا بندہ اس کو سمجھتا نہیں ہے, وہ سمجھتا ہے شاید یہ جان بوجھ کے کر رہا ہے, لیکن وہ جان بوجھ کے نہیں ہوتا. دیٹ از آلسو وہ مرض ہے, ایک مرض ہے, ایک مرض ہے. ٹھیک ہے. ایسا پیشنٹ جس کی آنتوں میں انفیکشن ہوگا, سوزش ہوگی, انفلیمیشن ہوگی اور ڈائجسٹو سسٹم اس کا کمزور ہوگا, تو اس کا سراسر اس کے اوپر اثر پڑے گا. اثر کیا پڑے گا؟ اس کی طبیعت ایسی ہوگی. لیکن اس طبیعت کو ٹھیک کرنے کا بڑا سادہ سا طریقہ ہے. جو ایسے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں وہ اکثر چیزیں کون سی پسند کرتے ہیں؟ چٹپٹی, اچھا کھانا ہو. اگر ایسے پیشنٹ کو, جیسا آپ کا مزاج ہے, آپ کو گھیا کدو رکھ دیا جائے آپ کے آگے, آپ نہیں کھائیں گی, آپ کو اچھا ہی نہیں لگے گا. آپ کیا کھائیں گی؟ آپ کو صبح ناشتہ کرنا اتنا پسند نہیں ہے, آپ دوپہر میں کھائیں گی ہلکا پھلکا, رات کو آپ کھائیں گی. ایسا پیشنٹ جو ہوتا ہے وہ رات کو کچھ نہ کچھ لیتا ہے, اور رات کو بھی کیا لے گا, یا کوئی نہ کوئی باہر سے منگوا لے گا, یا خود بھی چٹپٹی چیز ہی بنائے گا, کوئی جو اس کے منہ کو ٹیسٹ اچھا لگے. یہ چیز اس کو دن بدن پھر غصہ چڑچڑاپن میں لیتی جائے گی اور لے کے جائے گی. دوسرا, ایسا بندہ خود کام کرنا زیادہ پسند کرتا ہے, ہر کام کو بڑے سیکوینس اور اچھے طریقے سے کرنا چاہتا ہے. ہلکا سا بھی تھوڑا سا کام ایسے ہو تو وہ کہتا نہیں میں خود کر لوں گا, اس کا دل کسی کے اوپر جلدی مطمئن ہوتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تیسرے نمبر پہ جب ایسا بندے کے اندر یہ علامات آ جائیں تو پھر اسے کیا کرنا چاہیے جس سے اس کی علامات ختم ہو جائیں؟ ایک تو جو بھی اس کے ساتھ رہتا ہے اسے چاہیے اسے ایز اے مریض ٹریٹ کرے, اپنے بیہیویئر کو, اپنے ہر چیز کو اس طریقے سے کہ یہ ایز اے پیشنٹ ہے, اس کو ہم نے جلدی ریکور کرنا ہے, تو اس کے ساتھ ہم نے آگے سے اگر ایسے پیشنٹ کے ساتھ آگے سے یہ دیکھیں, آپ ایک تو پرٹیکولر بات کر رہے ہیں نا ہم غصہ آنے والی, کہ اس کو ایز اے مریض ارد گرد کے لوگ ٹریٹ کریں. اب ارد گرد کے لوگوں کو بھی غصہ آ رہا ہے, تو وہ تو ہر کام خراب ہو بندہ رہا ہے. غصے کا شکار ہے, گرمی جو ہے وہ لوگوں کے دماغوں کو. اب یہاں پہ علاج اس پہ بات کریں, اب اس پہ آ جائیں, اس پہ علاج کیا؟ اب دونوں ایک جیسے ہی ہیں یا سارے لوگ ایک جیسے ہے نا؟ اب دیکھیں, آپ باہر نکلیں, ذرا سی ٹریفک میں آپ نے ہلکی کر لی گاڑی, پیچھے والا اچھا یہاں پہ نا صلواتیں سنانے شروع کر دیتا ہے آپ کو. یہاں پہ اب جو ہم غذا کھاتے ہیں نا وہ کردار بناتی ہے. کیا بناتی ہے؟ کردار. اب جب ہم نے کھانا کھانا ہے تو آپ نے جلدی جلدی کھانا ہے, بھاگنا ہے آفس. ہم نے کھانا جتنی جلدی کھانا ہے, پانی جتنی جلدی پینا ہے, تو اس سے وہ کیا کیا, ہم نے کھانا بھی کھایا جلدی میں, پانی بھی پیا جلدی میں, تو ہمارے اب کردار جو بن رہا ہے وہ بھی جلدی والا بن رہا ہے. اب جلدی والا کیا کردار بن رہا ہے؟ آپ کسی بھی سگنل پہ کھڑے ہی نہیں ہوں گے, آپ کی کوشش ہوگی نکلوں, کسی کے ساتھ بات ہوگی فوراً افراتفری. سب سے پہلا کام جب آپ کھانا کھائیں, جو تو حدیث ہے نا, ایک تو موبائل آف کریں, دوسرا حدیث کے مطابق کھانا کھائیں اچھی طرح چبا کے. اگر آپ اچھی طرح چبا کے کھانا کھائیں گے, جتنے دانت اتنی دفعہ چبائیں, تو وہ کیا ہوگا, سلائیوا اس میں شامل ہو کے اچھے طریقے سے ڈائجسٹ ہوگا, آپ کو کانسٹیپیشن نہیں ہوگی, آپ کا سٹمک ٹھیک رہے گا. پھر جب آپ بالکل آرام سے کھا رہے ہیں, رب نے دیکھیں دانت بنائے ہیں چیرنے کے لیے, کاٹنے کے لیے, پھاڑنے کے لیے, تو اس کے علاوہ جو لوگ ایسے افراد جن کے دانت ہے ہی نہیں, انہیں چاہیے وہ لیکوڈ فارم میں چیزیں کھائیں تاکہ ان کو بلوٹنگ نہ بنے. یہاں پہ کیا ہوا, آپ کا کردار بھی بنا, سٹمک بھی آپ کا بالکل ٹھیک ہے, پھر آپ نے پانی بھی بالکل تحمل کے ساتھ. ایک بندہ پانی جو ہے, جو حدیث میں آتا ہے کہ ایک گلاس کے 3 حصے اور 3 حصوں کو آرام سے پیا جائے, ایک بندہ پانی آرام سے نہیں پی سکتا, تو وہ کیا گاڑی لگے گی یا باہر سٹاپ پہ کسی جگہ پہ سٹے کرے گا, اس کے اندر تو اتنا صبر نہیں ہے کہ وہ پانی کا گلاس ہی آرام سے پی لے. تو ابتدا کریں, پانی آرام سے پئیں اور کھانا آرام سے کھائیں, جس سے آپ کی تربیت ہوگی, آپ کی طبیعت میں ٹھہراؤ آئے گا. اب انسان نے قرآن بھی پڑھنا ہے نا, ورتل القرآن ترتیلا, قرآن کو خوب ٹھہر کر پڑھو تاکہ اس کی سمجھ آئے. آپ جلدی جلدی پڑھیں گے تو قرآن بھی سمجھ نہیں آتا. اب اس کے بعد آگئی ایسے افراد
کیسے بچ سکتے ہیں؟ ایک تو وہ تھوڑا سا صبر کریں گے یہ غذا کھانے کے ساتھ. پھر ایک قرآن کی آیت ہے چھوٹی سی، یہ اس کو اپنے دماغ میں رکھیں. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والو مدد طلب کرو نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ. تو رب کیا کہتا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، بے شک میں کن کے ساتھ ہوں؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ. یعنی کہ صبر یہاں پہ آ گیا. اس کے بعد ایسے افراد کو چاہیے دلیا جو. دلیا جو اتنا زبردست ہے کہ اگر دلیا جو آپ بنا کے صبح ناشتے میں کھاتے ہیں تو دلیا جو کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی خاصیت رکھی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذا ہے. اور میں اکثر میرے پاس جتنا پیشنٹ آتا ہے میں بہت زیادہ لوگوں کو اس کا کہتا ہوتا ہوں اس میں فائدے کیا ہے. سکون پیدا کرتا ہے، انزائٹی ڈپریشن خوف سے آپ کو نکالتا ہے، انفلیمیشن کو دور کرتا ہے، السر کا علاج ہے، آئی بی ایس کا علاج ہے، ایچ پائلوری کا علاج ہے، شوگر کا علاج ہے. آپ کا اگر آپ کا ہارٹ بیٹ تیز رہتی ہے گرمیوں میں، دل کی دھڑکن تیز رہتی ہے، اس کا علاج ہے. یعنی کہ ایک چیز ہے جسے آپ کہہ لیں کہ غموں کا علاج، بہترین چیز وہ دلیا جو ہے. دلیا جو کھانے والا بندہ اس کے اندر اعتدال آنا شروع ہو جائے گا. ایک باؤل روز صبح ناشتہ استعمال. اچھا اگر آپ دلیا جو استعمال کرتے ہیں کیسی خاصیت ہے؟ نہ یہ جسم کو فربا کرتا ہے، نہ یہ جسم کو سمارٹ ہونے دیتا ہے. جو نیچرل آپ کا ویٹ ہے وہیں پہ رکھے گا، آپ کو بڑھنے بھی نہیں دے گا. اس کے ساتھ ساتھ اگر استعمال کیا جائے بہترین سادہ سی چیزیں، سادہ غذا، سلاد، سبزیاں اور پھل، ان چیزوں کا استعمال زیادہ بڑھا دیا جائے تو ہر کسی کے اندر غصہ کم ہو جائے گا. غصہ آنے کی بنیادی وجہ کہ ہم مرغن اغذیہ بہت کھاتے ہیں، فائبر سے دور. اور میں سمجھتا ہوں اگر آپ نے ایکسپیریمنٹ کرنا ہو صرف چائے اور کافی اپنی لائف سے نکال دیں، اس کے بعد مجھے بتائیں آپ کو غصہ کتنا کھاتا ہے. یہ میں نے ایکسپیریمنٹ جی چائے اور کافی روزانہ پینا. لوگ بیچارے تو زندہ ہیں اس کے اوپر، زندہ. کافی نہیں پیئیں گے سارا دن سر میں درد ہوتا رہے گا، چائے نہیں پیئیں گے وہ سر درد ہو رہی ہے، چائے بنا دو. آج کے پروگرام کے بعد ایکسپیریمنٹ کر لیں. آپ کہہ رہے ہیں چائے اور کافی چھوڑ دیں. چھوڑنے کے بعد ایک بندہ اس کو غصہ بہت آتا ہے، چڑچڑاپن ضد بہت ہے. ٹھیک ہے، دو لوگ آپ لے لیں، ان میں سے ایک کو چائے چھڑوا دیں، کافی چھڑوا دیں. ٹھیک آپ ایک مہینے کے بعد دیکھیں گے اس کا اور اس کا فرق. آپ کہیں گے وہ جو جس کے چائے اور کافی چھوڑی ہوگی اس کی صحت بھی بہتر ہوگی، پلس اس کے اندر غصہ چڑچڑاپن ضد ختم ہو چکا ہوگا. لیکن صاحب یہاں پہ تو لوگ چڑچڑے ہو جاتے ہیں چائے نہ ملنے پہ. آپ کہہ رہے ہیں چائے، آپ اس کا بھی سن لیں. چائے ایڈکشن ہے، نشہ ہے. آپ کبھی بھی، عورتیں نا اکثر کہتی ہیں یہ مرد میرا سگریٹ نہیں چھوڑ رہا، ان سے چائے چھڑوا کے دیکھ لیں. چائے ایک نشہ ہے. تو جب کوئی چیز نشہ بن جاتی ہے نا، ایڈکشن ہو جاتا ہے، اس سے چھوڑنا مشکل ہے. وہ کوئی بھی چیز ہے، ٹھیک ہے. آپ کوئی بھی رشتہ لے لیں، اب کسی کو بھی آپ نے چھوڑنا. نماز ہی ہے، جو بندہ نماز پڑھتا ہے نا اس کی نماز رہ جائے نا اس کی طبیعت خراب ہونا شروع ہوتی ہے، بے چینی شروع ہوتی ہے. تو اس لیے یہ ہے چائے کا نشہ. ہاں چائے آپ کبھی کبھار مہمان گئے پی لیں، لیکن اس کو ڈیلی پینا اتنا خطرناک ہے کہ آنتوں کی انفیکشن کے لیے صرف چائے پلاتے رہیں، مریض کو کچھ نہ دیں، مطلب اور کوئی دوائیں، صرف چائے سے ہی اس کی آنتوں میں انفیکشن پیدا ہو جائے گا. اتنی خطرناک چیز. آپ کہہ رہے ہیں چائے اتنی خطرناک چیز ہے، چائے اینڈ کافی، اور یہ دونوں نہیں پینے چاہیے. ویسے میں چائے مسلسل، مجھے چائے بالکل پسند نہیں ہے، مجھے اس کا ٹیسٹ بھی پسند نہیں ہے، لیکن ہاں کافی پہ میں آپ سے ضرور دوبارہ ڈیبیٹ کروں گی. اچھا پھلوں کا آپ نے ذکر کیا حکیم صاحب، پھلوں کا موسم، سب سے زیادہ پھل جو ہے وہ اسی موسم میں آتے ہیں، اور رنگ برنگے بھی، اور ٹیسٹ بھی ڈفرینٹ، اس کے جو خصوصیات ہوتی ہیں وہ بھی مختلف. آج کل کے موسم میں، گرمی میں خاص طور پہ سب سے بہترین پھل کون سا ہے؟ دیکھیں اس موسم میں نا پھلوں کا بادشاہ آ جاتا ہے. پھلوں کا بادشاہ، اور پھلوں کا بادشاہ کیا ہے؟ وہ آم ہے. تو آم بہترین چیز ہے. اس موسم میں آم کو کھانا چاہیے. ٹھیک ہے. آم کے فوائد بے شمار ہیں، اسی لیے اسے پھلوں کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے. اب آم کا مزاج رب نے بنایا ہے، اگر آم فل تیار ہے، میٹھا ہے تو گرم تر ہے. ٹھیک ہے. اگر اس میں کھٹاس ہے تو گرم خشک ہے. اگر کچا آم آپ نے لیا ہے تو وہ خشک سرد ہے، کیونکہ اس کے اندر کھٹاس پائی جاتی ہے. تو اس کا آم کا مزاج یہ بنتا ہے. ٹھیک ہے. اب ایسے کون سے افراد ہیں جنہیں آم کھانا چاہیے اور کس طرح کھانا چاہیے، اور ایسے کون سے افراد ہیں جو آم نہیں کھا سکتے؟ جیسے میدا خراب ہو جاتا ہے. پہلے میں اس طرف آؤں گی نا کہ آم کھانے سے لوگوں کا میدا خراب ہو جاتا ہے، گرمی دانے نکل آتے ہیں، مزاج گرم ہو جاتا ہے. تو
یہ والے لوگ نہ کھائیں آم یا یہ بھی کھا سکتے ہیں؟ نہیں، آم منع نہ کریں کسی کے بھی، نیچرل پھل ہے، آم ہر کسی کو کھانے چاہیے، شوگر کے پیشنٹس کو بھی، شوگر کے پیشنٹ کو بھی، لیکن اعتدال، کم، اگر گرمی ہے دانے نکلتے ہیں تو اس کا طریقہ چینج کر لیں. ٹھیک ہے. آم آپ لائیں، لانے کے بعد اسے اچھی طرح دھوئیں، دھونے کے بعد اسے ٹھنڈے پانی میں رکھ دیں. آپ ٹھنڈے پانی میں رکھ دیے، اس کے بعد اسے تھوڑی دیر بعد نکال کے کھائیں، اس کی تاثیر میں تھوڑا سا فرق آ چکا ہوتا ہے. آپ گرمی دانے نہیں نکلیں گے؟ نہیں نکلیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایسے افراد جن کو گرمی دانے نکلتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ آم کھا کے ساتھ کچی لسی کا استعمال کر لیں، نمکین کچی لسی. جی، دودھ اور صرف پانی ہو، اس میں تھوڑا سا دودھ ایڈ کر کے، نمک ایڈ کر کے کچی لسی استعمال کر لیں. دہی والی لسی استعمال نہیں کرنی. ٹھیک ہے. اب استعمال کر لیں، اس سے انہیں دانے نہیں نکلیں گے. لیکن یہاں پہ ایسے افراد جن کے اندر پہلے ہی سردی بہت زیادہ ہے، ٹھنڈک بہت زیادہ ہے، انہوں نے آم تو کھائے کہ ان کی سردی بھی ختم ہو جائے، طبیعت حشاش بشاش ہوئی، لیکن اوپر سے لسی بھی پھر دوبارہ واپس ریٹرن ہو گئے. تو ایسے لوگوں کو لسی نہیں پینی چاہیے. ٹھیک ہے. اگر آپ کو آم سے گرمی کا احساس لینا ہے، گرماہٹ چاہیے، طاقت چاہیے، تو پھر آپ نے لسی نہیں پینی. ایسا پیشنٹ جو نکاہت، سستی، کاہلی، کمزوری میں ہے، اسے سردی بہت لگ رہی ہے، تو وہ آم کھانے کے بعد کیا کرے؟ یہاں پہ آم کھانے کے بعد کچھ تھوڑی دیر بعد، 1 گھنٹے کے بعد دودھ پیے، لونگ اور دارچینی والا. اچھا. نہیں تو اس میں ہم چائے کی اجازت دے دیتی ہیں. ایک بندے کے اندر نکاہت بہت ہے تو وہ آم کھانے کے تھوڑی دیر بعد چائے کا کپ پی لے، لیکن چائے کے اندر دارچینی ضرور ڈالے، کیونکہ دارچینی سے ایڈ کر لیں یا پاؤڈر فارم میں جیسے مرضی ایڈ کر لیں. تو دار چینی والی اگر وہ چائے پی لے گا تو وہ ایسے جیسے سستی کا ہمارا پڑا ہوا تھا نا، اٹھے گا، فریش ہو جائے گا، ایکٹیو ہو جائے گا، طبیعت اس کی حشاش بشاش ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اگر آپ کسی اپنے آس پاس دیکھیں کسی کو کوئی آم کھا کے جو ہے نا وہ ڈھہ گیا ہے اور پھر اس سے اٹھا نہیں جا رہا کہ وہ بڑی سستی ہو رہی ہے، اس کو چائے بنا کے پلا دیں تو وہ ٹھیک ہو جائے گا. صحیح ہے. ایک تو ہو گیا آموں کا بادشاہ، پھلوں کا بادشاہ آم. کچھ لوگوں کو آم پسند نہیں بھی ہوتے، یقین کریں ایسے لوگ ہیں آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، میں آم نہیں کھاتی، مجھے نہیں پسند، پتہ نہیں کیوں. ان کے لیے کون سا بہترین پھل ہے جو آپ کو انرجی بھی دے، ہیٹ سے بھی بچائے؟ اور ایسے افراد کے لیے رب نے جامن بھی بھیج دی ہے اسی موسم میں. جامن اتنی زبردست چیز ہے کہ جو آم کے فوائد ہے نا، خون کی پیداوار کو بڑھانا، نکاہت، کمزوری، چکر آنا، بلڈ پریشر کا لو ہو جانا، یہ سارے آم کے فوائد ہیں. آپ اگر یہ نہیں کھاتی تو آپ جامن کھا کے خون کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں. آئی بی ایس کا ایشو ہے، اگر آنتوں میں انفلیمیشن ہے، انفیکشن ہے، اس سے وہ ٹھیک ہوتی ہے. اگر ڈائریا رہتا ہے، اکثر اوقات ہی پیچش لگے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، پیٹ میں درد ہوا، موشن آ گیا، تو ایسے میں بہترین ہے. ایسے افراد جن کا ویٹ اکثر کم ہی ہوتا رہتا ہے، بڑھتا نہیں ہے، ویٹ بڑھانا چاہتے ہیں تھوڑا سا، تو بھی جامن کا استعمال کریں. ایسے افراد اگر شوگر کنٹرول نہیں ہو رہی تو وہ بھی جامن ایسا پھل ہے جو شوگر والا پیشنٹ بھی شوق سے کھا سکتا ہے. نہیں تو اکثر پھلوں میں اس کو پابندیاں ہوتی ہیں، لیکن جامن کی پابندی نہیں. کوئی پابندی، میدے کی کوئی بیماری ہے، شوگر ہے، یا آپ نے وزن بڑھانا ہے یا بیلنس کرنا ہے، آنتوں کی پرابلم ہے، تو آپ جامن کھائیں. خون کی کمی کو پورا کرنے. یہ کیوں نہیں ہے بادشاہ پھلوں کا اتنا خوبصورت چھوٹا سا پھل، کھانے میں بھی مزیدار اور ہر چیز کو جو ہے وہ بیلنس کر رہا ہے. اچھا، اصل میں نا جو آم ہے وہ پوری دنیا میں بہت سارے ممالک میں پایا جاتا ہے. مونوپلی کی بھی آم نے، میں بتا رہی ہوں آپ کو. دوسرا یہ کہ آم کی آگے، آم تو صرف عام پھلوں کا بات، آم میں آگے کوالٹیز ہیں، کوئی تقریباً 100 کے قریب اس میں آگے ورائٹیز ہیں. تو جامن کے اندر اتنی ورائٹی نہیں، جامن ایک ہی ہے بیچارہ، وہ ایک ہی ہے، وہ سارا کام کر دیتا ہے، یہ اچھی بات ہے. تو جامن کھانے کا بہترین وقت کیا ہے؟ یہ بھی بڑا فرق پڑتا ہے کہ آپ پھل، جامن نہیں، کوئی بھی پھل کھانے کا بہترین وقت کون سا؟ پھل کبھی بھی آپ نے کھانا ہو تو اس کا بہترین طریقہ دوپہر کے ٹائم ہوتا ہے. ایک تو کھانا کھانے کے 1-2 گھنٹے پہلے کھا لیں یا کھانے کے 1-2 گھنٹے بعد کھا لیں، ٹھیک ہے، بہترین طریقہ ہے. اور جامن کے والے سے میں کہوں گا کہ اگر اس کا موسم آیا ہو، جامن مل رہا ہو، آپ کو روزانہ آدھا پاؤ کھانے چاہیے. ایسے افراد جن کو شوگر ہے، ایسے افراد جن کو خون کی کمی ہے، ایسے افراد جن کو آنتوں میں انفیکشن ہے، یہ کم از کم 3 طرح کے لوگ، ان کو جامن ہر روز، کیونکہ کچھ عرصہ رہتے ہیں، یہ ضرور استعمال کرنا چاہیے. یہ والے فروٹس ہیں وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان کا بڑا تھوڑا سا اسپیم ہوتا ہے، اور آج کل چل رہا ہے، آج کل ہے جامن. اور پھر میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ دیکھیں، جامن آپ نے کھا لیے، اس کی گٹھلی نہ پھینکا کریں. اس کی گٹھلی اتنی کمال کی ہے، اگر اس کی گٹھلی اور انار کا چھلکا، جامن کی گٹھلی اور انار کا چھلکا دونوں نہ پھینکیں، دونوں آپ خشک کر لیں، اس کو پاؤڈر کر کے رکھ لیں. اکثر بچوں کو، بڑوں کو گھر میں
پیچش لگ گئے ہیں، موشن لگ گئے ہیں، کوئی دوائی لانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ چمچ کا چوتھائی حصہ ایسے کھلا دیں، پانی کے ساتھ فوری طور پہ موشن رک جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد اگر اسی جامن کو آپ اس کی گٹھلی لے لیں، گڑ مار بوٹی لے لیں، پنیر ڈوڈی لے لیں اور تخم سرس لے لیں، 4 چیزوں کا آپ فائن پاؤڈر کر لیں اور خشک کریلے بھی اس میں ڈال لیں، برابر وزن لے کے اس کا آپ 1000 mg کا کیپسول بھر کے صبح شام کھانا شروع کر دیں۔ شوگر جو ٹائپ 2 ہے اس کے لیے بہترین علاج ہے، اس سے شوگر نارمل ہونا شروع ہو جائے گا، نارمل ہونا شروع ہو جائے گی۔ آپ کو ایلوپیتھی دوائی لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی یا اس کے ساتھ شروع کریں؟ شروع میں فوراً دوائی نہیں چھڑوانی چاہیے، آہستہ آہستہ 1-2 ہفتوں میں چھڑوا دینی چاہیے، اور وہ صرف ایک یہ جو ہربل کیپسول ہے صبح شام آپ کہہ رہے ہیں اس سے شوگر آپ کی مینٹین رہے گی۔ جامن کی گٹھلی سے شوگر کا علاج، زبردست جی، جامن کی گٹھلی سے شوگر کا علاج، اور اس میں 4 چیزیں آپ نے اور بھی بتائیں اور اس سے بہترین ہو جائے گا۔ تو جامن کے فائدے تو آپ نے ہمیں ڈھیر سارے بتا دیے ہیں۔ آج کل جو ہے نا وہ خربوزہ، گرما، اس طرح کے پھل بھی آئے ہوئے ہیں، کچھ چائنیز پھل بھی آئے ہوئے ہیں۔ خربوزہ تو موسم چلا گیا لیکن خربوزے کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ آج کل چل رہا ہے نا سر وہ ایک خربوزے کی طرح کا گرما، اب وہ گرما گرما جو بڑا ہوا کرتا تھا وہ بھی چھوٹے چھوٹے آنا شروع ہو گئے۔ وہ خربوزے کے فوائد ہوتے ہیں اس میں، لیکن خربوزے سے کم ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، خربوزہ بیسیکلی رب نے گردوں کے لیے، گردوں کا ڈاکٹر کہہ لیں، ٹھیک ہے، ایسا پھل ہے، آپ کے گردوں میں پتھری ہے، آپ کے گردوں میں ریت ہے، آپ کے گردوں میں زخم ہے، آپ کے گردوں میں کسی طرح کا زخم یا انفیکشن ہے، بہترین پھل ہے جو فوری طور پہ اس کو نکال کے باہر پھینک دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، پلس کریٹینائن اور یوریا آپ کا بڑا ہوا ہے تو اس کو بھی کنٹرول کرنے میں بہترین کردار۔ خربوزہ تو میں سمجھتا ہوں خربوزوں کا موسم ہو، خربوزے آپ کھا لیں، آپ کے گردے زندگی میں خراب نہیں ہوگے۔ جب بھی خربوزے کو موسم آئے خربوزوں کا، خربوزے لازمی کھائیں۔ ابھی جو گرما موجود ہے، گرما اس کی جگہ اس کا بھی سیم گرما آپ اس کی جگہ استعمال کر سکتے ہیں، گرما آپ اس کی جگہ استعمال کر سکتے ہیں، اس کے بھی فوائد بہتر، اس کے بھی فوائد بہتر ہیں۔ لیکن یہ موسمی پھل جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا اعتدال میں، اگر آپ کو شوگر یا بی پی ہے تو اس کے حساب سے استعمال کریں۔ ایک نارمل انسان کو روز اپنی ڈائٹ میں پھل لازمی شامل کر لینے چاہیے۔ آم کے حوالے سے آپ نے سوال کم کیا، آپ کو پسند کم ہے اس وجہ سے؟ نہیں آپ مجھے بتائیں، مجھے نہیں پسند تو میں تو سائڈ پہ کر دینا، لوگوں کو بڑا پسند ہے، لوگ شدائیاں پوری پیٹیاں کھا جاتے ہیں۔ آم کے حوالے سے آپ کو بتاؤں کہ آم اللہ تعالیٰ نے اتنی زبردست چیز پیدا کی ہے، اکثر بیٹے بیٹیاں جو کالج یونیورسٹی جاتے ہیں یا اسکول جاتے ہیں ناشتہ نہیں کر کے جاتے ہیں، تو اکثر اوقات دوسرے تیسرے چوتھے پیریڈ میں ان کے نا بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے، کئی بھی ہوش ہو جاتی ہیں، نہیں تو بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے، کمزوری ہو جاتی ہے۔ ایسے بچوں کے لیے آم کا ملک شیک اتنا زبردست ہے، اگر وہ صبح کے ٹائم پہ آم کا ملک شیک پینا شروع کر دیں اور مسلسل جتنے دن آم رہیں یہ پیتے رہیں، کمزوری کی وجہ سے چکر آنا، خون کی کمی، بلڈ پریشر کا لو ہونا، ویٹ کا نہ بڑھنا، کمزوری، نکاہت، بہترین علاج ہے آم کا ملک شیک۔ اچھا، اور ایسے افراد جن کے اندر کمزوری ہے یا اپنا ویٹ تھوڑا سا بڑھانا چاہتے ہیں انہیں تو آم کا ملک شیک ضرور پینا چاہیے۔ ایسے ہی میں نے بات کی تھی کہ آم کھانے کے بعد اور کیا چیز استعمال ہو سکتی ہے۔ اگر ایسی میری بیٹیاں یا بہنیں ہیں جن کو مینسز ٹھیک نہیں آ رہے، آتے ہی نہیں ہیں، 1-2 ماہ یا 1-2 دن آتے ہیں، تو اس کی وجہ سے چل رہا ہے، اس کی وجہ سے اولاد بھی نہیں ہو رہی۔ صحیح ہے، تو آم ایک پھل سے علاج کیسے کریں؟ آم آپ کھا لیں اچھی طرح پیٹ بھر کے، آدھے گھنٹے یا 1 گھنٹے کے بعد نیم گرم پانی پی لیں آدھا گلاس، کچھ دن یہ کر لیں، اس سے آپ کا جو ماہانہ سرکل ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا، بڑے لوگوں کو پولیسسٹک اووریز کا ایشوز چل رہا ہے جن کی وجہ سے آپ کے پیریڈز جو ہیں وہ اپ اینڈ ڈاؤن ہو جاتے ہیں، اور یہ ہر 4تھی-5ویں لڑکی کو پرابلم چل رہی ہے، ریگولر نہیں ہے، ڈیز اس طرح سے جیسے پہلے نارمل ہوا کرتے تھے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آم کھانے کے بعد آدھا گھنٹہ بعد گرم پانی کا گلاس، یہ کیسے ٹھیک ہو؟ اس سے ہوگا کہ ان کے اندر یہ جو ماہانہ سرکل نہ آنا، اس کے پیچھے کاز کیا ہے؟ جب بھی بیٹیوں کو، بہنوں کو ان کے اندر عصبیت آ جائے گی، ٹھنڈک آ جائے گی، کمزوری، خون کی کمی آ جائے گی، تو پہلا کام کیا ہوگا؟ ڈیز آنا کم ہو جائیں گے یا بند ہو جائیں گے، اس سے پھر موٹاپا بھی آنا شروع ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے آم کے اندر کیا میں نے آپ کو بتایا تھا، گرمی، خشکی، اور اس کے بعد ہم نے کیا کیا، تھوڑی دیر بعد گرم پانی پی لیا۔ اب اس نے حرارت پیدا کی، حرارت سے وہ معاملہ بہتر ہونا، خون کی کمی بھی پوری ہوئی، حرارت بھی پوری ہوئی، اور ماہانہ سسٹم ٹھیک ہو گیا۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بڑا فرق پڑتا ہے، کیونکہ PCOS یہ ایک بڑا ٹاپک ہے۔ اس میں میرے پاس اتنا پیشنٹ ہے جن کے صرف پانی والی تھیلی ہیں، سسٹ، اور کئی پیشنٹ ہیں جن کے فائبرائڈ ہے۔ فائبرائڈ تو آپ یقین کریں ایسے کامن ہوا ہوا ہے آج، ہر دوسری
خاتون کو وہ شادی شدہ ہے یا ان میرڈ ہے, یہ پرابلم ایگزسٹ کرتا ہے. اس کے اوپر آپ ایک پورا پوڈ کاسٹ رکھیں گے, اس کے اوپر اتنا اچھا مواد ہے اور یہ ایک پورا ٹاپک ہے. پھر یہی نہیں ہے, اس کے بعد آگے اس کے بہت سارے ہیں. فلپین ٹیوبس کا بلاک ہو جانا, ایکس کا میچور نہ ہونا, پھر ماہانہ سرکل کا نہ آنا, اب یا زیادہ کثرت سے آنا, پھر بچوں کا 18 بچوں کا ضائع ہو جانا. یہ ایک بہت لمبا بڑا ٹاپک ہے, اس کے لیے انشاءاللہ پورا پروگرام کریں گے. لیکن یہ تو آم کے فائدے چل رہے تھے. اچھا, اس میں آم کی گٹھلی میں یہی پوچھنے والی تھی کہ اسے ضائع نہ کریں, کو کیا کرنا ہے, اس کے چھلکوں کو ضائع نہ کریں. آم کے چھلکے اتنے زبردست ہوتے ہیں کہ ان کو خشک کر لیا جائے, اس کا پاؤڈر کر لیا جائے. تو جو ایسے پھوڑے پھنسے جو پکتے نہیں ہیں, ہم باہر سے دوائیاں لگاتے ہیں, تو اس کا پاؤڈر لگا کے آپ تیل میں شامل کر کے اس میں بھی ہلدی بھی شامل کر لیں, وہ لگائیں اور پٹی کر دیں. اگلے دن آپ کا جو ہے نا پھنسی ہے, پھوڑا ہے, وہ پک کے بند نکل جائے گا, ریشہ نکل جائے گا. بہترین چیز ہے. اینٹی سیپٹک پاؤڈر کے طور پہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں کسی بھی پھوڑے اور پھنسی کے اوپر. اس کے بعد آ جائیں اس کی گٹھلی, اس کو بھی ضائع نہ کریں. گٹھلی کیا, اس کے اندر سے ایک نا گری نکلتی ہے, گٹھلی کو توڑے, اور وہ گری جو ہے بڑی زبردست ہوتی ہے. علاج کس چیز کا ہے؟ گٹھلی لے لیں 50 گرام, سنگاڑا لے لیں 50 گرام, اور چھلکے سمیت, چھلکے کے بغیر, چھلکے بغیر گری مل جاتی ہے, گری مل. ماجو لے لیں 50 گرام, مائی لے لیں 50 گرام, فائن پاؤڈر کر لیں. فائن پاؤڈر کر کے ایسی میری بیٹیاں بہنیں جن کو اکثر لیکوڈ کا ایشو رہتا ہے, لیکوریا کی شکایت ہو جاتی ہے, اس کے لیے بہترین ہے 1000 mg کا کیپسول بھر کے ایک کیپسول صبح نہار استعمال کر لیا جائے تو بہترین ہے, فوری طور پہ ان کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. زبردست جی, مطلب ہر چیز کے اندر کچھ نہ کچھ فائدہ جو ہے وہ اس کا موجود ہے. آم کا جو اچار بناتے ہیں, ایسے افراد جن کا نشہ نہیں اترتا, یعنی کہ نیند ہی آئی رہتی ہے, یا کسی نے کوئی نشہ دے دیا ہے, تو آپ اچھا آم کا اچار کھائیں, فوری طور پہ نشہ ختم ہو جائے گا. آپ کہتے ہیں مجھے بھوک ہی نہیں لگتی, جب بھی کھانے پہ بیٹھتا ہوں میں تو مجھے بھوک نہیں لگتی, آپ آم کا اچار سامنے رکھ لیں, پھر روٹی ساتھ رکھیں, پھر آپ گنتی بھول جائیں گے آپ نے روٹی کھائی کتنی ہے. یعنی کہ بھوک کو بڑھانا ہے, آم کا اچار سب سے بہترین ہے. آم کا اچار. پھر اس کے بعد اکثر ہمارے بچے جیم استعمال کرتے ہیں. اگر آپ گھر میں خود سے اچھا جیم بنانا چاہتے ہیں تو مینگو بہترین ہے. اگر آپ اس کی آئس کریم بنانا چاہتے ہیں تو بہترین ہے. لیکن جیم کا طریقہ یہاں پہ بتاؤں گا, جسے ہم آم کا مربع بھی کہتے ہیں, اس کا بڑا سادہ سا طریقہ ہے. آم آپ لیں, اس کو کچے والے آم لے کے چھلکا اتار کے, جی چھلکا اتار کے آپ اس کا جو گودا ہے اسے پانی میں ڈال کے رکھ دیں چولہے کے اوپر, ابلنا شروع ہو جائے گا. جب ابل جائے پانی نکال دیں, اسے خشک کر لیں. خشک کرنے کے بعد آپ شکر کا شیرہ بنا لیں تو زیادہ اچھا ہے, نہیں تو چینی کا بنا لیں. اب وہ شیرہ بنا کے تو جب آم یہ خشک ہو جائیں اس میں ڈال دیں. ٹھیک ہے. اب اتنا زبردست وہ آپ کا آم کا مربع تیار ہوگا. ایسے بچے جو بڑے شوقین ہیں جیم کے, اس کے بغیر روٹی نہیں کھاتے, بریڈ نہیں کھاتے, انہیں آپ یہ آم کا مربع آگے رکھیں, بچے اتنے شوق سے کھائیں گے. اور اگر آپ نے اس کو جیم بنانا ہے تو اسی کو بلینڈ کر تو وہ جیم بن گیا. اس جیم کو, اس مربے کو بچے جب کھانے کے ساتھ کھائیں گے آپ بھول جائیں گے, آپ کہیں گے اتنا تو ہمارے بچے جیم نہیں شوق سے کھاتے تھے, بلکہ جب سے یہ آم کا جیم اور مربع بنا ہے اس وقت سے بچے کھا ہی رہے ہیں اور کچھ کھا ہی نہیں. صحیح ہے. کیا تو اس سے بچوں کا نیوٹریشن بھی پوری ہو جائے گی, نیچرل چیز بھی ہوگی, آرگینکلی آپ نے خود بنائی, بچوں کا قد بھی بڑھے گا, جسم فربا ہوگا, پٹھوں میں طاقت آئے گی, خون کی کمی کو پورا کرے گا. دیکھیں اس کا اور اس کا فرق یہ ہے کہ ساری آپ کو نیوٹریشن اس میں پوری ہوگی, آپ کی باڈی جو ہے وہ ہیلدی ہوگی. آپ بھی پریشانی ہوگی کہ بچوں کو کیا دیں, بچے شوق سے کھاتے نہیں ہیں. پہلے مائیں اسی طرح کی چیزیں بنا کے دیتی ہیں, اور یہ بڑا آسان ہے, یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے, سادہ سا اس کا وہ ہے. اچھا, یہ جو آپ نے کچے آموں کا ذکر کیا, اکثر لوگ اس کی چٹنی بنا کے بھی رکھ لیتے ہیں. کچے آم میں نے کیونکہ ابھی ریسنٹلی بنائی, پودینہ, دھنیا اور کچا آم, ایک امبی کہتے ہیں اسے عام زبان میں, تو آپ کے خیال میں وہ بھی ہیلدی ہے؟ لوگ کہتے ہیں کھٹی ہے, وہ نہیں استعمال کرنی چاہیے. گرمی چونکہ زیادہ ہوتی ہے تو بچیوں کو کم دینی چاہیے. اچھا, زیادہ استعمال کرنے سے نا تو پھر وہ ماہانہ سرکل جلدی آنا شروع ہوتے. کھائیں لیکن ٹین ایج سے لے کر بڑی خواتین جو ہیں وہ تھوڑا سا اوائڈ کریں. آپ کے اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ چٹنی اتنی کمال کی ہے, میں سمجھتا ہوں ایسے بچے جن کو بھوک نہیں لگتی, یہاں پہ بھوک کے ساتھ ساتھ ڈائجسٹو سسٹم کو بڑا ایکٹیو کر دیتی ہے. اس میں کیا کریں, آپ اس کا نقصان کم کرنا چاہتی ہیں, آپ اس میں دھنیا پودینہ کے ساتھ نا ادرک, لہسن, انار دانہ اس کو بھی شامل کر لیں.
اچھا پودینہ، ادرک، لہسن، اناردانہ، ثابت ادرک لہسن جی تھوڑا تھوڑا ڈال لیں، اور اس میں تھوڑی سی کالی مرچ ڈال لیں، اس کو کوٹ کے پھر ابھی آپ 1 سے 2 پیس بس، زیادہ نہیں. ٹھیک ہے. اب اس کو ڈالیں گے نا، اب یہ کیا کرے گی، اب یہ چٹنی آپ کی بن گئی ہے کولیسٹرول کا علاج، ٹرائیگلیسرائڈ کا علاج، آپ کے خون کے اندر جو گاڑھا پن ہے، آئے دن ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں، اس کا علاج. پھر اکثر لوگ کہتے ہیں جی ہمارے دانے شانے بہت زیادہ بن جاتے ہیں، اس کا علاج، یعنی کہ گرمی کا علاج بھی یہ نہیں، اس کا مزاج گرم بنتا ہے. یعنی کہ آپ کی باڈی میں کہیں بھی بلاکیج ہے، کہیں بھی کوئی فاسد مادہ ہے، اسے نکال کے باہر پھینکے گی. اگر یہ چٹنی آپ استعمال کرتے رہیں، میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو زندگی میں کبھی دل کا اٹیک ہوگا. اچھا، لیکن اس میں تو پودینہ بھی ہے نا، تو پھر اس میں ٹھنڈک کا ہاں، احساس ٹھنڈک کا احساس، آپ ٹھنڈک کا احساس لینا چاہتی ہیں، آپ صرف پودینہ لیں، صرف پودینہ لیں. اتنا زبردست ڈرنک بتاتا ہوں آپ کو، میں نے کچھ عرصہ پہلے بتایا تھا، لوگوں نے اتنا پسند کیا. صرف آپ نے پودینہ لینا ہے تھوڑا سا، ٹھیک ہے، اور گڑ کو باریک باریک آپ نے کر لینا ہے، کوٹ لینا ہے. اب اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، پانی ملانا ہے، پانی ملا کے اس کو گرائنڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب گرائنڈ کرنے کے بعد آپ کا پانی ہو گیا تیار. اسے ہلکا سا ٹھنڈا کریں، اس میں آپ نے لیمن نچوڑنا ہے اور اس کے بعد ہلکا سا نمک ڈالنا ہے. ٹھیک ہے، یہ اتنا زبردست ہے کہ آپ کے اندر اے سی چلا دے گا. صرف یہ بنا کے پیئیں، گڑ والا پانی پودینے کے ساتھ، اور آپ نے نا یہ جو لیمو ڈال کے پیئیں. وہ کیا خوبصورت ڈرنک بتائی آپ نے، never heard of it، میں نے نہیں سنا. باہر جا کے پیتے ہیں نا، تو اس سے کئی درجے اچھا ہے. میں کہتا ہوں آپ ابھی پیئیں اور ٹھنڈک کا احساس محسوس بھی کریں، اور منہ سے بھی آپ کے خوشبو آئے گی، کیونکہ اس میں پودینہ ہے اور لیمن ہے. ڈی ٹاکس، یعنی کہ جگر کو اگر آپ نے ڈی ٹاکس کرنا ہے تو اس سے بڑھ کے واٹر کوئی نہیں ہے. اور یہ اگر آپ واٹر بنا کے آپ بوٹل میں لے آئیں، اگر گرمیوں کا موسم ہو تو آپ اسے ٹھنڈا کر کے لیے اور پورا دن پیتے رہیں تھوڑا تھوڑا. میرا نہیں خیال کہ آپ کو کسی اور دوائی کی ضرورت ہے. سر یہ تو 3-4 روپے کی ریسیپی نہیں ہے. اتنا پودینہ آپ کے گھروں کے باہر لگا ہوا ہوتا ہے، آپ وہ لے لیں، گڑ ڈالیں بیچ میں اور اس کو بلینڈ کر لیں. میں تو سب سے پہلے یہ ٹرائی کرنے والی ہوں، کیونکہ آج کل کی گرمی میں نا آپ جتنے شربت، جتنی ڈرنکس، اور گھر پر بنی ہوئی، بجائے اس کے کہ آپ کسی بوتل والا استعمال کریں. آپ یہ تو اس میں تو کچھ بھی آرٹیفیشل نہیں ڈالا، آپ نے چینی بھی نہیں ڈالی، آپ نے گڑ ڈالا، آپ اس کو استعمال کریں. اور ضرور ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا کہ اس کا فائدہ ہوا ہے آپ کو یا نہیں ہوا. اچھا، ایک جاتے جاتے آخر میں 2-3 سوال ہیں میرے، میں نے کہا میں آپ سے پوچھ لوں. آپ کو ڈائریا بہت زیادہ ہو جاتا ہے گرمیوں میں، تو ڈائریا کے دوران دہی کھانا چاہیے یا لسی پینی چاہیے؟ یہ بہت کامن پوچھا جانے والا سوال ہے. ڈائریا 2 چیزیں ہیں. اگر تو ہیضے کی شکل اختیار کر گیا، الٹی موشن آ رہے ہیں اور وائٹ کلر میں ہیں، پھر دونوں ہی استعمال نہیں کرنے چاہیے. ٹھیک ہے، اس میں پھر آپ کو لونگ اور دار چینی اس کا قہوہ بنا کے لیمن نچوڑ کے وہ پینا چاہیے تھوڑا تھوڑا، فوری طور پہ. اگر آپ کو ہے پیچش میں ہوتا ہے کہ پیٹ میں درد ہوا، موشن آ گیا، مڑوڑ اٹھتے ہیں، بہت شدید درد ہوتی ہے، اس میں بہترین دہی ہے. ٹھیک ہے، دہی آپ استعمال کریں گے فوری طور پہ مروڑ آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے. بالکل صحیح. جاتے جاتے حکیم صاحب ایک مشورہ جو آپ پاکستان کے ہر گھر کے آدمی کو، ابھی امی کی طرف بھی آؤں گی، ابو کو، ایک مرد کو جو جاب کرتے ہیں، باہر جاتے ہیں، ان کو دینا چاہیں گے، اور وہی ایک مشورہ جو آپ ہر پاکستانی عورت کو دینا چاہیں گے، یہ ذرا ڈفرینٹ. اچھا، مردوں کے حوالے سے سب سے پہلی بات ہے کہ مرد جو ہے وہ ان رشتوں کو پہچانے. ماں، بیٹی، بہن یا بیوی، یہ چاروں آپ کے لیے بڑی محنت کرتی ہیں، تو آپ ان کا خیال رکھیں. لیکن اگر آپ صحت کے حوالے سے دیکھیں تو آپ کہہ لیں کہ جو ایک گاڑی ہوتی ہے نا، تو آگے ایک بیل ہوتا ہے، پیچھے وہ ریڈی ہوتی ہے، تو آپ بیل کا کام کر رہے ہیں. اپنی صحت کے اوپر کبھی کمپرومائز نہ کریں. اگر آپ نے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے 2 نعمتیں انسان کو بہت بڑی دی ہیں، ایک صحت اور ایک وقت. اور رب کو بھی کون سا مومن پسند ہے؟ جو قوی ہے، طاقتور ہے. قرآن میں ہے نا، اللہ کو بھی بیمار جو نکارا ہے وہ پسند نہیں ہے، قوی. تو مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی ڈائٹ کا خیال رکھے، سادہ غذا کھائے، اور اگر بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں تو واک اور ایکسرسائز، اور جب صبح سورج نکل رہا ہو اس سے پہلے یا اس ٹائم پہ کھانا کھا لیں. رات کو جب سورج غروب ہو رہا ہو اس سے پہلے کھانا کھا لیں. یقین کریں آپ فٹ بھی رہیں گے، مستقبل میں آگے بھی نکلیں گے. صحیح ہے، مغرب سے پہلے اپنا رات کا کھانا جو ہے وہ ختم کر دیں. ٹھیک ہے، آپ کبھی بھی بیمار نہیں. اور یہی مشورہ آپ نے امیوں کو، بہنوں کو، بیویوں کو دینا ہو تو وہ بہنوں کو صرف اتنا کہوں گا کہ ہماری بیٹیاں، بہنیں بہت کام کرتی ہیں اور اکثر اگنور کر دیا جاتا ہے.
تو ایک تو جو ہسبینڈ تھا اس کے لیے ایک بات ضروری تھی کہ ان کا عزت اور احترام کیا جائے سب رشتوں کا. صحیح ہے. اب ان کے لیے یہ ہے کہ جب بھی ہسبینڈ گھر آئے تو جو حدیث ہے جو بھی آپ کو پریشانی لیکن کم از کم مسکرا کے ان کا استقبال کیا جائے, کیونکہ ایک مرد آپ کے لیے پورا دن باہر کیسے کیسے مسائل کا سامنا کرتا ہے. آپ فیلڈ میں جاتی ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ باہر آپ جب جاتی ہیں تو بہت سارے مسائل کا سامنا, پھر آپ گھر میں بیٹھی ہیں, آپ کو فکر نہیں ہے, اس نے پورا گھر چلانا ہے, تو اس کے ساتھ عزت و احترام کے ساتھ پیش کیا جائے. اور دوسرا اپنی صحت کا ضرور خیال رکھیں, کیونکہ ایک اگر گھر میں ماں بیمار ہو جائے, بیوی بیمار ہو جائے, تو جب وہ ایک بندہ بیمار ہوتا ہے نا بیوی گھر پہ اثر, اب دیکھیں کیسا اللہ نے ایک نظام بنایا. اب ماں ہے, اس کے بچے بھی ہیں, ہسبینڈ بھی ہے, اب جو بھی مسئلہ ہونا نا کسی کو شکایت جا کے وہیں پہ لگانی ہے. اسی لیے کہتا ہوتا ہوں کہ جو اللہ نے آپ کی ماں کا رشتہ دیا نا وہ ایسا درخت ہے, جب وہ کٹ جاتا ہے نا تو آپ کو کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی. اسی طرح جو بیوی ہے, بیوی جب بیمار ہو جائے نا تو پورا گھر ڈسٹرب اس لیے ہو جاتا ہے, کھانا اس نے بنانا ہے, پھر بچے کی شکایتیں اس نے سنی ہے, تو اس لیے یہ دونوں کے لیے آپ نے بڑا اعتدال والا مشورہ دیا ہے کہ بھائی سب سے پہلے اپنی صحت کا خیال رکھیں, وہ سیلفش نہیں ہوگا, وہ سیلف سینٹرڈ نہیں ہوگا. آپ ہیلدی ہوں گے تو آپ کے ارد گرد کے لوگ جو ہیں وہ ہیلدی رہیں گے اور آپ ان کا زیادہ اچھا خیال رکھ سکیں گے. تھینک یو سو مچ حکیم صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, اور آج کے یہ سارے مشورے, سارے نسخے اور اتنی مزے مزے کی ٹپس آپ کو اس پوڈ کاسٹ میں سننے کو ملی ہیں, تو اس پر اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. مجھے فی الحال اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.